عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ مکاشفات ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہے کہ بائبل جو ہے وہ رتی بھر بھی قابل اعتبار نہیں اور محرف و مبدل ہے، جی ایسا جی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی ساروں سے پہلے تو پہلے سٹیپ پہ آتے ہیں نا کہ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا مسلمان کا فرض نہیں ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں انجیل پر ایمان لاتا ہوں. بس ٹھیک ہے. تو ہاں جی انجیل میں جو ہے نا جی جی یار، وہ کون سی والی انجیل بتائی تھی یار یوسفی تمہیں؟ واٹر مجھے جو میں نے پوچھا وہ تو بتا دو نا. ہاں جی، میتھیو کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 26 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کے 29 ہے. ہاں وہ آپ پڑھ لیں، جو لکھا ہوا ہے ماننا ہے مان لیں، نہیں وہ ماننا نہ مانیں. میتھیو کی جو انجیل ہے اس کے بارے میں یا ٹوٹل بائبل کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رتی بھر بھی قابل اعتبار نہیں اور محرف و مبدل ہے، ہاں، اس پہ یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ شخص آپ کا مسلمان بھائی ہے؟ نہیں، میرا مسلمان بھائی نہیں ہے. تو بس پھر آپ کو کیا پرواہ؟ آپ کو تو پرواہ ہونی چاہیے نا واٹر بھائی. آپ تو کیا کرتے ہو واٹر بھائی؟ مجھے کیوں آپ پرواہ سے پوچھ رہا ہوگی؟ ہوں میں. بھائی میں تو آپ کو کہتا ہوں، میں تو صرف قرآنی اور آسمانی صحیفوں کی باتیں مانتا ہوں. تو اسی جس کو آپ قرآنی اور آسمانی صحیفے کہہ رہے ہیں، اسی میں سے ایک آسمانی صحیفے کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ محرف و مبدل ہے، بھائی مجھے شخص اور سے کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بندہ ہوں. ہو سکتا ہے اس شخص کو آپ مسیح موعود مانتے ہو. بھائی مسیح موعود مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ تو نہیں نہ مانتے. تو آپ اپنا عقیدہ تو بتا دینا پھر اس بارے میں. بھائی میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، خیر و شر پر ایمان، آخرت پر ایمان، توحید وہ پر بات ٹھیک ایمان. ہے، ہاں، وہ بات ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا دو چیزیں ہیں مطلب ایک بائبل سائڈ پہ میں آپ کھڑے لکھا ہیں، ہوا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کے مسیح موعود کھڑے ہیں. آپ ایک مجھے سائڈ پہ بتائیں. آپ کھڑے ہیں، ایک ہاں سائڈ پہ جی، آپ کے مسیح موعود کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں انجیل جو میتھیو کے اندر جو حوالہ جات آپ نے یوسفی کو دیے تھے وہاں پہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کھڑے ہیں، آپ کے مسیح موعود کھڑے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائبل کی کتابیں ہیں یہ رتی بھر بھی قابل اعتبار نہیں، ذرا بھی قابل اعتبار نہیں، اور یہ محرف و مبدل ہے. آپ دونوں میں سے کون سا بندہ ٹھیک ہے اور کون سا بندہ غلط ہے، آپ بتا دیں. بندہ غلط تو نہیں ہم نے کرنا، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ چیز ہاں بات غلط ہے کہ صحیح ہے. تو آپ ساحل بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں شراب حلال ہے؟ حرام ہے. حرام ہے نا. تو ہمارے اکابر نے کبھی شراب کا استعمال کیا؟ کون حرام سے والے ہونے نے؟ کے بعد، حرام ہونے سے آپ پہلے نہیں. اپنے قبر کی بات پوچھ رہے ہیں یا ہمارے کی؟ سارے پوری امت کے اکابر نہیں جو ہیں انہوں نے کبھی شراب حرام ہونے کے بعد شراب کا استعمال کیا؟ نہیں. نہیں کیا. اب یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ کل وہ عیسائی آئے تو انہوں نے کہا بالکل حرام ہے، ہم قطعا نہیں مانتے. اچھا، تو پھر ان کے اکابر جو ہیں انہوں نے شراب کا استعمال کیوں کیا؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ ہاں، یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بائبل میں حوالہ ہے تو کہ اسی حضرت عیسیٰ بائبل کے کو. بارے میں آپ کا ایک قبر یہ کہتا ہے وہ محرف و مبدل ہے، تو آپ نے کیسے ایک محرف و مبدل بات پہ یقین کر کے اگلے بندے کو دلیل دینی شروع کر دی؟ یہ بتائیں، اس کا جواب آپ سے پوچھ رہا ہوں واٹر اچھا، بھائی. آپ یہ بتائیں کہ بائبل کا ایک ایک لفظ محرف اور مبدل ہے. اگر ایک ایک لفظ محرف اور مبدل نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ قابل اعتبار ہوتی. جو قابل اعتبار چیز نہیں ہے وہ محرف و مبدل اس وجہ سے ہے. تو پھر اچھا اعتبار کی کوئی چیز اس میں ہوتی تو وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں تو آدھی پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے آدھی پہ نہیں؟ وہ ٹھیک کہتے ہے، ہیں یہ ذرا بھی قابل اعتبار نہیں ہے. اس کا قابل جواب اعتبار دیں آپ. نہیں. ہاں، ہاں، یہ بائبل قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن جوزف پٹی جو آپ کا دوست ہے جو اسی بائبل کا ماننے والا ہے وہ قابل اعتبار ہے. واٹر بھائی ہمیں یہاں پہ آپ اور میں بات کریں، یہاں پہ تو جوزف بٹی ہے نہیں. جب جوزف بٹی کے سامنے بالمقابل گفتگو ہوگی تو میں اس کے سامنے یہ بات تھوڑی نہ رکھوں گا کہ آپ کے قابر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جس کو احمدی مانتے ہیں وہ بائبل کے بارے میں یہ کہتا ہے. آپ کا تھوڑا سا لوچا تو نہیں چل رہا؟ جی، آپ نے ذکر کیا عیسائی آ کے خود مان کے گئے ہیں کہ عیسائیوں میں شراب حرام ہے. آپ نے جب ان کے عیسائیوں میں اکابر کی شراب جب بات کی حرام نا ہے، واٹر بھائی، عیسائی listen. عیسائی عیسائیت کے بنانے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر عیسائیت نازل ہوئی تھی. عیسائی سید کے بنانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ والی سید کبھی نہیں بنائی. اچھا، تو یعنی کہ جی جی. عیسائی جو عیسائیت بنائیں گے وہ صحیح ہوئے گی اور اس میں شراب حرام ہوئے گی، اور حضرت واٹر عیسیٰ بھائی، پر جو عیسائیت واٹر بھائی نازل ہوئی ہے اس میں شراب حلال ہے. بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کھولو بائبل. یہ
یہ بائبل جو مجھے آپ جس بائبل کا حوالہ دینے لگے ہو، کیا یہ آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہے؟ جس جوزف پٹی اور حضرت نون کا حوالہ آپ مجھے دے رہے ہو، کیا وہ بائبل سے میں نے اوپر کب ہے؟ ان کا حوالہ دیا ہے؟ میں نے جب آپ نے ان کے اکابر کی بات کی تو ان کے اکابر کی بات ان کے تھرو پہنچائی آپ تک. ابھی جی بات کر رہے میں ہیں میں ان کے اور آپ. اکابر اور صرف کون 12 ہیں، جسٹیفائی کس ان کے اکابر صرف واٹر 12 ہیں، اور میں 12 اکابر واٹر کی بات کر رہا ہوں. 12 کے 12 نے شراب پی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے واٹر ساتھ یہ میتھیو میں لکھا ہوا ہے. واٹر یہاں پر مرزا غلام محمد قادیانی کی عبارت کے اوپر بات کر رہے ہیں میں اور آپ. میں یہاں پہ مرزا آپ نے قادیانی کی عبارت پر بات نہیں کر رہا، میں بائبل پر بات کر رہا ہوں. آپ آپ مجھے مرزا غلام بتائیں. محمد قادیانی کی جو عبارت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شراب پیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی کیا یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے واٹر بھائی؟ جی ایک ہی شخصیت ہے. جو ان کو دو شخصیت قرار دے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دو شخصیت کیسے قرار دے کر عامر صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے یسوع اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کو کہا ہے. عامر صاحب نے پورا میں پرنٹ ابھی آؤٹ لگایا مرزا ہے. صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا. میں نے پوچھا ہے کہ ایسا شخص جو یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام کو دو الگ الگ شخصیات قرار دے اور کہیں کہ میں نے جو بد زبانی کی ہے، جو گالیاں نکالی ہیں، وہ یسوع کو نکالی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں نکالی، اور اس طرز پہ یہ دو شخصیات بنتی ہیں، ایسا کہنے والے شخص کو آپ پھر کاذب مانتے ہوں گے کہ نہیں؟ ایسا کہنے والے شخص کا حضرت عیسیٰ کی شراب پینے سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے اسی شخص نے یہ بات کہی ہو. تو اگر بائبل یہ والی بات کہتی ہو تو تو پھر ایسے دونوں شخص مجرم کا ہیں. بائبل سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر دونوں مجرم ہیں. بس آپ ساروں کو مجرم کری جا رہے ہیں، آپ بائبل کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آپ کے بائبل پاس تو میں تب پڑھوں بائبل نا. کے علاوہ حوالہ ہے کون سا کہ ظاہر حضرت عیسیٰ ظاہر نے بھی ایک شراب منٹ نہیں پی؟ واٹر بائبل میں تب پکڑوں، بائبل کو میں تب سامنے رکھوں جب میں میرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، جو جن کو میں مانتا ہوں وہ ہوں. تو لیکن میں تو حضرت آپ عیسیٰ علیہ قرآن السلام کی پاک بات سے کر رہا ہوں. یا نبی پاک سے حوالہ لے آئیں گے حضرت عیسیٰ نے شراب نہیں پی؟ لائیں ذرا حوالہ. قرآن پاک کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذکین غلامن ذکین جو ہے وہ اس کی خوشخبری دیتا ہوں. تو ایسا شخص یا ایسی خوشخبری جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایک پاکیزہ ہوگی، اور کیا وہ پھر وہ شراب جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجس ہے وہ پی سکتی ہے؟ واٹر بھائی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ عیسائی شریعت میں شراب حرام ہے. واٹر بھائی ابھی تو قرآن و حدیث کی بات کریں، ابھی حضرت عیسائی شریعت کے عیسیٰ اندر چلے گئے ہیں. کی کوئی گوسپل میں سے دکھا دیں گے انہوں نے کہا ہو کہ شراب حرام ہے. واٹر بھائی قرآن و حدیث کا آپ کو عیسائی شریعت مانتے ہیں؟ تو بس استغفر اللہ. توبہ استغفر اللہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ حدیث سے بتا دیں، قرآن پاک سے بتا دیں کہ میں نے قرآن پاک سے ہی تو بتایا ہاں ہے کہ جی، قرآن پاک کے کہ اندر یہ جب عیسائی حضرت عیسیٰ شریعت میں علیہ السلام شراب کی حرام. پیدائش. شراب تو پہلی دفعہ حرام ہوئی محمدی شریعت میں ہے. واٹر بھائی تھوڑا سا نا اگلے بندے کی گفتگو کو سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے. آپ نے بھائی مجھے میری کہا کہ گل حضرت کا بھی عیسیٰ تو علیہ جواب السلام. دے دے. ادھر ادھر تو بھائی بھجی آپ جا کی رہے ہیں، بات کا سیدھا جواب دینے جواب دے لگا دو. ہوں. آپ قرآن پاک سے بتا دو یا حدیث سے بتا دو کہ بتانے لگا حضرت ہوں، یہ جو عیسیٰ میں نے آپ کی کے شریعت سامنے یہ میں بات رکھی. حرام تھی شراب. واٹر بھائی جو میں آپ جی کو میرے بھائی. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ روح کا قرار دیا، پاکیزہ کہا ہے، اچھا پاک جی، کہا ہے. اور بالکل کہا شراب ہے. کے بارے میں اسی قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نجس ہے. کیا ایسا اچھا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم نجس کہے ایک وقت کے اندر، اس سے پہلے وہ قرآن کریم اس کو پاک کہتا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے پہلے دن ہی آگے کہہ دیا تھا کہ شراب نجس ہے. کتنے کیا سال پہلے بعد دن آیت یہ نازل ہوئی تھی؟ کیا پہلے شراب کی دن یہ حرمت کی پہلے دن یہ کہا تھا کہ پاک ہے؟ شراب کی حرمت کی آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ کیا پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ شراب پاک ہے؟ جب تک شراب کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی اس وقت تک اس شراب وقت پہ حد پاک تھی نہیں شراب؟ لگائی جا سکتی. اس وقت شراب پاک تھی؟ اس وقت تک شراب پہ حد نہیں لگائی جا سکتی. پاک تھی. یہاں پہ پاک ناپاک کی بات ہو رہی ہے. بھائی پاک ناپاک کی بات تو ہو رہی ہے. شراب پینا ناپاکی ہے، شراب شراب کو پاک ہاتھ تھی. لگانا تو ناپاک نہیں ہے. شراب پاک تھی پہلے. شراب ہاتھ لگانے میں تو ناپاک نہیں آپ ہے. ہاتھ شراب سے تو لگانے کی زخم یہاں بھی پہ صاف بات نہیں کیا ہو جاتا رہی. ہے. یہاں پہ آپ کے مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے.
भाई उन्होंने हाथ खुद लगाने से की थोड़ी बात नहीं कहा, कर रहे ये वो। तो बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने खुद से कहाँ से कह दिया, उनके पास भी बाइबल, तो कोई आप हवाला हजरत आया है ना। ईसा अलैहिस्सलाम, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनका शराब पीना इस वजह से मानते हैं कि वो बाइबल में लिखा हुआ है? भाई हम क्यों माने या क्यों ना माने, हाँ, हमारे पास तो शराब पर हद मोहम्मदी शरीयत में पहली दफा लगी है। ठीक है, और बात ये है कि वो पहले दिन ही वो आयतें नाजिल नहीं हुई, और वो ठीक है, हद अगर 6 साल बाद वो आयतें नाजिल हुई हैं तो उससे पहले हद लग नहीं सकती शराब पे। ठीक है। तो शरीयत जब नाजिल होना शुरू हो गई थी तो पहले हाँ, 6 साल में अगर शराब की आयतें नहीं नाजिल हुई तो शराब पे हद नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि जो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने ये लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, आपने कहा कि बाइबल में लिखा है, ये लिहाजा इल्जामी मिर्ज़ा जवाब है साहब कि ये उन्होंने मतलब कि एक मजमून लिखा है इस पर। ना, इल्ज़ामी जवाब बिल्कुल नहीं है। अब मेरी बात तो सुन लें। उन्होंने लिखा है कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। अब यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो शराब पिया करते थे किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से, मिर्ज़ा साहब और आप वाटर भाई इस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा मान रहे हैं चूंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है? जी, अगर शराब की हद पे आयतें नाजिल ना हुई होती तो क्या आप समझते कि मैं और आमिर नज़ीर शराब ना पीते? इसका बताएं, मुझको इल्म नहीं है, इसका मुझको इल्म बताएं। नहीं है, लेकिन ये जो बात मैं पूछ अगर रहा हूँ। शराब की हद पे आयतें नाजिल ना होती, शराब हराम ना होती इस शरीयत में, तो क्या मैं और आमिर नज़ीर इस वक्त बैठ के दारू ना मार रहे होते न्यू ईयर पे? वो आपकी मर्जी है, आप मार रहे होते ना, मैं किसी के ऊपर तो कुछ हम नहीं कह कितने सकता कि अच्छे वो दोनों क्या करता। दोस्त होते। वाटर भाई प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। आप क्या करते क्या नहीं करते मुझे इससे सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार इस बात से है कि ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कश्ती नूह के अंदर और नसीम दावत के अंदर मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया कि वो शराब पीते थे। आप और अहमदी जमात और मिर्ज़ा साहब इस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौबा नौज़ुबिल्ला कहते हैं कि वो शराब पीते थे क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। भाई बात दरअसल ये है कि हमारा मकसद ये है कि हमने हज़रत ईसा को नबी मानना है। अब हज़रत ईसा जी, शलवार कमीज़ पहनते थे, वो अरबी लिबास पहनते थे, वो पालक खाते थे, वो गोश्त खाते थे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमने सिर्फ जी उनको नबी बिल्कुल ठीक है। मानना है, जी, जी, बस। अब मुझे ठीक है। नहीं पता कि उनकी पुरानी शरीयत के क्या कायदे कवायद थे और वो उसके मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, आई डोंट जी, केयर। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें नबी मानना है अल्लाह का, जी, और मैंने अंजील को अल्लाह की किताब मानना है। बस जी। मुझे नहीं परवाह कि हज़रत ईसा आइसक्रीम खाते थे, वो पेस्ट्री खाते थे, वाटर वो भाई देखें, केक खाते यहाँ थे। पे अभी आप जब बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो उनके खाने पीने के हवाले से जो चीजें थी, अब बाइबल वो के में जो वाटर आयत भाई, आई हैं, वाटर भाई, इसके अलावा वाटर भी भाई, आई हैं, वाटर भाई बात इसके सुने, वाटर अलावा भाई भी बात आयत सुने, आई हैं 4 जगह पे, वाटर भाई हज़रत ईसा बात तो का सुन शराब लें, से ताल्लुक ज़ाहिर हुआ है वहाँ पे, वाटर भाई बात तो ठीक है? सुन लें। अभी अब देखें, इससे अभी आपने जब 1 बात की मिनट ना। ठहरे तो सही, मुझे जवाब भी तो अच्छा, देने दिया करें, इतनी तेज़ नहीं मैं चलता, मेरी रफ्तार है जी, आहिस्ता। सुनाए कल सुनाए। मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको 4 हवाले कल दिए थे। ठीक है। मुआजिज़े के तौर पर पानी को वाइन बना देने वाली भी आयत मौजूद है। ठीक है। आखिरी जो उन्होंने अपने साहबियों के साथ जो आखिरी खाना खाया उसमें भी शराब पी गई, ठीक ठीक है? है। ये भी बाइबल से ही हवाला है। एक और हाँ। हवाला था, और एक और भाई भी उस वक़्त आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा ने वाइन पी और वो झूम हम्म। उठे। तो जोसेफ अच्छा, भट्टी ने कहा ये वाइन जो होता है ना, ये शरबत होता है अंगूरों का, ये शराब नहीं होती। तो उस भाई ने यानी एतराज़ किया बाइबल, कि यानी मुख्तसर बाइबल के अंदर आपने काफी सारे कसीर हवालाजात इनके सामने रखे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? रखे गए, बिल्कुल रखे जी। गए, अच्छा, इसलिए वो अभी ईसाइयों का दावा जो, बिल्कुल गलत है कि वो ठीक कहते है, हैं कि हज़रत ईसा जो है वो शराब नहीं पीते थे। ठीक है। वो दावा वाटर बाइबल भाई, से साबित नहीं हो रहा। वाटर भाई, ठीक है आपकी बात। अभी जैसे आपने एक नॉलेज को क्लेम नहीं किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, मुझे इससे सरोकार नहीं है। आप कोई नॉलेज क्लेम नहीं यहाँ पे कर रहे, जी। लेकिन मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने ये नॉलेज क्लेम किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, और ये जी। कहा था कि अगर मैं फ्यून का इस्तेमाल कर लूं तो लोग ये कहेंगे और लोग ये ठठा उड़ाएंगे कि पहला मसीह तो शराबी था, दूसरा फ्यूनी। जी। यहाँ मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने नॉलेज क्लेम किया है किस बात का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, और जी। आप मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की बात को डिनाई नहीं कर रहे। तो ये जो नॉलेज क्लेम किया जाता है आपकी तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या आप इसको बाइबल की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मानते जी, हैं? मैं ऐसा है कि मैं तो एक कल मैंने छोटी-सी तहकीक शुरू की। मेरा तो ना जी, मिर्ज़ा साहब के इस स्टेटमेंट के बारे में कोई नॉलेज था,
पहले मैंने आमिर साहब से ही सुनी जी हुई है और एक आध जगह जमात में भी सुनी हुई है। हाँ तो मैंने तो ये सुनी हुई थी और मैंने सुनी अनसुनी एक कर दी। अब जी आप ये जवाब जो आपके पास आ रहा है, आप मिर्जा साहब की वो मजमून पूरा पढ़ लें, एक दो जी सफ़े आगे पीछे पढ़ लें, अच्छा लगता है तो जी मान लें, नहीं अच्छा लगता तो ना माने। आपने कौन सा मिर्जा साहब पे ईमान लेकर आना है, ठीक है ना? तो बात दरअसल ये है कि हमने कहा कि चलो ये वाली बात लिखी गई है तो बाइबल खोल लेते हैं। बाइबल खोली तो हमें 4 हवाले मिल गए, तो हमने बस उसको वहां तक मजमून को क्लोज कर दिया। अब हम ना मुसलमानों यानी को आप काफिर ये करने मानने पे निकले। मजबूर हो गए बाइबल के हवालों से कि ये बात मिर्जा साहब ने ठीक लिखी है, वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, ये कहना चाह रहे हैं जी, आप? मिर्जा साहब जो हैं वो कोई बात बेबुनियाद नहीं करते, वो नहीं, बिल्कुल आप सही ये बात मानते हैं, करते हैं। आप भी वो मानते हमारे हैं कि लिए हजरत ईसा इमाम अलैहिस्सलाम महदी भी हैं, शराब वो पीते हमारे थे? लिए तौबा हकम और तौबा। अदल हैं, वो जो बात करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन आप लोगों को परेशानी होती है। तो मुझे आपने भी परेशानी इस वही बात की नहीं मजमून है, मैं पढ़ना है सिर्फ ये जानना जो चाह रहा हूँ मैंने वाटर भाई, मजमून मैं सिर्फ पढ़ना ये, है। वाटर भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं जी सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जमात अहमदिया के फर्द के तौर पर आप ये यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे? ये ठीक बात की है मिर्जा साहब ने। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप इसको हमारे ईमान का हिस्सा बना बना के बार बार मेरे सामने सवाल ना लेकर आए। जो सफ़े आपने मिर्जा साहब के लिखे हुए पढ़ने हैं वही मैंने पढ़ने हैं, वो आप जी पढ़ जी, लें, वो मैं पढ़ लूं। जो मतलब आपने निकालना है आप निकाल लें, जो मतलब मैंने निकालना है मैं निकाल लूंगा। वो बात तो ना इसमें करें जैसे वो आप रसाला ना फुरकान के अंदर मुसलमानों का लिखा हुआ ईमान है। चेक करें ना अहमदियों का ईमान चेक करें। वाटर आप भाई छोटी ये छोटी बात बात वो पे ना ईमान करें, चेक करने वाटर आ भाई, जाते हैं। वाटर भाई वो बात ना करें जैसे वो अखबार फुरकान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मिर्जा साहब हर दो फरीक के मुतकदा है, इस तरह करके लिखा हुआ है कि ये भी बात उन्होंने कही है, उसके बरखिलाफ भी कही है, लिहाजा ठीक है। यहाँ पे मैं और वाटर आप बैठे हैं, एक बंदा है जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का इनकार करता है और आप है मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के मानने वाले। जी यहाँ पे दो ऐसे नहीं बैठे कि तुम ही जो दिल करता मतलब कर ले, तुम ही जो मतलब कर ले, लाहौरी भी कर लेते, खिलाफती भी कर लेते, जंबा भी कर ले। यहाँ पे ये बहुत बात नहीं चल जी, रही। मैंने यही कहा है कि आपने सिर्फ आपने मुझे भी ये वही क्लियर सफ़े करना है, पढ़ने हैं जो मैंने पढ़ने हैं। मेरे वाटर पास कोई भाई, खास वाटर रूहानी भाई, खजाइन नहीं जो मैंने मेरी लुका बात के रखी कंप्लीट नहीं हुई होने है। देते आप, बात कंप्लीट नहीं करने देते आप। सिर्फ इतना आपकी बता बात दें, कंप्लीट होती ही नहीं है। सिर्फ इतना बता दें कि चले मैं इसको मजीद जो है ना वो खोल लेता हूँ कि जैसे मिर्ज़ा मसरूर साहब का एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है कि जब किसी ने बच्चे ने उनसे सवाल किया था कि क्रिश्चियन शायद ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, तो मिर्ज़ा मसरूर साहब ने आगे से कहा कि उन्होंने कहीं शराब पी होगी। तो इससे मैं ये समझता हूँ और इस स्टेटमेंट से भी ये समझता हूँ कि ये जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही समझा जाए कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि वो शराब पीते थे, इन्होंने शराब पी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। वो बंदा जो है वो क्रिश्चियन के बारे में कह रहे हैं कि क्रिश्चियन ने जिससे पूछा गया होगा सवाल उसने शराब पी होगी। नहीं, आपके बार मिर्ज़ा मसरूर साहब के ये सामने आपके मजमून अहमदी फैल बच्चा जाएगा, था। मजमून फैल जाएगा। बात दरअसल ये है कि मैं वाटर आपको भाई आसान इतनी करके छोटी सी स्टेटमेंट देते ठहर हुए जो क्या फर्क पड़ता है कि ठहर जो ना म- वाटर भाई वाटर स्टेटमेंट भाई, देते हैं पहले, और जो दे देते हैं यार, जल्दी जी किस बात की है। जी जी अभी आमिर जी साहब जी के बोलिए। आने में 5 मिनट बाकी हैं। बात ये है कि प्यारे भाई, तमाम अकाबिर सहाबा और रसूल पाक ने एक से ज्यादा शादियां की हुई हैं। आप मुसलमान क्यों नहीं करते? क्या सहाबा गलत थे कि आप गलत हो? आप वाटर भाई बताओ इस यहाँ बात पे का जवाब। गलत, आपका गलत अकीदा या क्या है? सही आपका अकीदा सहाबा से फर्क बात है नहीं कि करने दे रहे आप। रसूलुल्लाह से फर्क है कि आपका अपना इस्लाम है? वाटर भाई आप बात नहीं करने दे रहे, सिर्फ इतना बता दें, हाँ या ना कर दें कि क्या आप इस वजह से मानते हैं और जमात अहमदिया, चूंकि मिर्ज़ा मसरूर साहब ने भी ये बात कही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो शराब पीते हुए उन्होंने कहीं ये बात कर दी होगी कि मैं वापस आऊँगा, इसी तरह मिर्ज़ा साहब की किताब के अंदर भी ये बात लिखी हो, तो ये जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ समझा जा सकता है कि जमात अहमदिया या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मानती है कि वो तौबा नौज़ुबिल्लाह शराब पीते थे? जी, ये हाँ मैं तो कह दे, इनका हाँ कि ठीक है, हाँ, नहीं मैं तो गलत आप कह दे। पहले अपना मौक़िफ़ दे दें कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने आपका मौक़िफ़ है कि सहाबा का मौक़िफ़ है? वाटर भाई शादी आप और गलत बात थे कि है, सहाबा गलत थे? शराब पीना और बात है। मैं शराब के वाले से आपसे आपका पूछ रहा हूँ ईमान हजरत ईसा है कि अलैहिस्सलाम के नहीं बारे है? अब मैं भी वैसे ही सवाल करूंगा जैसी चालाकियां आप लगा रहे हैं। और भाई, ये चालाकियां हमने बड़ी देख ली हुई हैं, में। वाटर तो भाई इसलिए मैं हमारे आपको साथ कह ये रहा हूँ ये चालाकियां ना शादी खेलें। वाली बात के ऊपर भी मैं आपसे सवाल बात आगे रख दूंगा, आपको उसके ऊपर फिर किसी तीसरी बात पे चले जाएंगे, उससे चौथी पे चले जाएंगे, उससे जो पांचवी पे चले मुसलमान जाएंगे। 2 शादियां नहीं करते उनका ईमान कमजोर होता है कि वो मुसलमान होते ही नहीं? वाटर भाई मैं आपसे कह मैंने रहा हूँ कि मैं आपको शादी के, पहली बात कह दी थी कि या बाइबल से पढ़ लो या मिर्जा साहब ने जो स्टेटमेंट लिखी है वो पढ़ लो।
میں بھی اس وہیں سے تک اس ایکسیس سے کر یہی سکتا سمجھ ہوں. میں آتا ہے نا. دیکھیں بائبل آپ نے جو میں نے آپ کو کہا سمجھ میں ٹھیک آتا ہے ہے وہ آپ سمجھ آپ لو, نے جو میں بائبل کے سمجھوں گا وہ حوالے میں نے پیش کیے سمجھنا. یوسفی کے سامنے, ٹھیک بات ہے کہ آپ نے حوالے پیش کیے. حوالے پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یا مرزا مسرور صاحب نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے, وہ بات ٹھیک ہے اور ہم مانتے ہیں, یہی آفیشیل موقف ہے, یہی بات ماننی ہے نا آپ نے. تو اسی وجہ سے تو حوالے پیش کیے تھے. کیا یہی صحیح, یہی بات نہیں بس حوالے پیش کر دیے تھے نا, بس حوالے پڑھ لیں اور جو پیش سمجھ کیے تھے آتا ہے وہ حوالے؟ سمجھ کیوں لیں. پیش کیے تھے حوالے؟ اسی وجہ سے پیش کیے تھے نا کہ یہ کیونکہ بات آپ ٹھیک ہے لوگ حضرت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی نہیں کبھی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, شراب کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم نے آپ کے سامنے بائبل کا حوالہ رکھ دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے اور یہ بائبل اس کا کتاب حوالہ میں اسی لکھا ہوا وجہ سے رکھا نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نالج کلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے, یا مرزا مسرور صاحب نے یہ بات اس بچے کو کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پی ہوگی, یہ بات اسی وجہ سے آپ نے حوالے پیش مرزا کیے نا کہ مسرور یہ نے بات یہ ٹھیک والی ہے اور بات جماعت نہیں کا کہی. آفیشیل موقف ہے. مرزا مسرور نے یہ بات نہیں کہی, اور بات یہ اگر ہے یہ مرزا مسرور صاحب کی یہ بات پیش کر دی جائے کہ انہوں نے بھی یہی نالج کلیم کیا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کلیم کیا تھا یار, کہ حضرت اگر عیسیٰ علیہ مگر کی السلام باتیں شراب, ختم کرو, آرام سے یا بات کرو. واٹر بات تو مکمل کرنے دو نا. کرو. دو باتیں ہیں, یہ دونوں باتوں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بائبل کے حوالے پیش کیے, وہ پیش اسی وجہ سے کیے نا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو مرزا صاحب نے بات کی, جو مرزا مسرور صاحب نے بات کی, یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. اسی وجہ سے تو آپ حوالے پیش کریں. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ کو کون سی دشواری پیش آ رہی ہے؟ جی, میں اب جواب دوں. جی ہم بولو. ہم نے حوالے اس لیے نہیں پیش کیے, ہم نے حوالے اس لیے پیش کیے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ کسی نبی نے آج تک جو ہے وہ شراب کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوا. تو ہم نے آپ کے سامنے ایک اللہ کی کتاب سے یہ حوالہ نکال کر رکھ دیا کہ جناب علی یہ آپ کا ان کتابوں پر ایمان ہے, آپ پر فرض ہے بحیثیت مسلمان ہونا ان کتابوں کو ماننا. تو یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے, ہم نے وہاں سے پڑھ لیا, آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ سمجھ لو, جو ہمیں سمجھ آتی ہے ہم سمجھ آتے ہیں. ہم نہیں کمنٹ کرتے, ہم نے کبھی انبیاء کی کوئی ایسی گستاخی نہیں کی ہوئی. لیکن آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ نبیوں کو شراب کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بڑے پاک ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ بھی نہیں پتہ ہوتا, فلاں بھی نہیں ہوتا, ایویں مطلب کہ بڑھ کے بیس لیس مارنی. تو ہم نے کہا کہ یہ جناب علی یہ پڑھی ہوئی ہے کتاب آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اور باقی مرزا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہی صفحے ہمارے پاس اویلیبل ہیں, وہی آپ کے پاس ہیں, جو سمجھ آتی ہے سمجھ لو بھائی. واٹر بھائی دیکھیں, میں نے ایک بات بڑی آسان سی چلیں پوچھی سوال کہ بدل دیتے ہیں, اب یہ واٹر بحث بھائی, یہاں پہ نہیں ختم ہوئے گی واٹر بھائی کیونکہ میں چھوٹ نے ابھی بات سننے دیں. واٹر آپ بھائی, کے کہنے واٹر پہ بھائی, سٹیٹمنٹ نہیں دینی, واٹر بھائی جو بات آپ سن لیں. میرے منہ سے واٹر بھائی نکلوانا بات چاہ رہے سن ہیں لیں. وہ نہیں میں نے سٹیٹمنٹ دینی. واٹر بھائی بات سن لیں, بات سن لیں, بات سنا کریں. یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دو حوالے کشتی نو اور نسیم دعوت, جہاں پہ انہوں نے ایک نالج کلیم کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ مرزا مسرور صاحب کی وہ ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شراب پیتے ہوں گے, انہوں نے شراب پی کے ایسی کوئی بات کہہ دی ہوگی واپس آنے والی. ان دونوں باتوں کے اوپر آپ نے جو بائبل سے حوالے دیے, پہلے میں نے پوچھا کہ اس وجہ سے دیے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے؟ آپ نے کہا نہیں, میں نے اس وجہ سے نہیں دیے. یعنی آپ نے اس وجہ سے دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے, یا تو پیتے تھے یا تو نہیں پیتے تھے. آپ نے ان دونوں باتوں میں سے کس بات کے اوپر بائبل کے حوالے دیے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ بھائی کلیئر کر میری دیجیے. بات سنیں, حضرت عیسیٰ شراب نہیں پیتے واٹر تھے. بھائی, واٹر دیکھیں بھائی بات میری ختم بات کمپلیٹ ہونے دیں. کرو تو پھر میں کہیں سے جواب دوں نا, پتہ نہیں واٹر لگتا بھائی کہ میری سوال بات کب کمپلیٹ ہونے ختم دیں. ہو رہا ہے واٹر تمہارا. بھائی میری بات کمپلیٹ تمہارے ہونے دیں. سوال کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب ختم ہونا ہے کب شروع ہونا ہے. میں جی میں بولنے بتاتا ہوں, لگتا ہوں تو میں تمہارا خود ہی بتا سوال دوں گا, شروع میں ہو خود ہی جاتا ہے. بتا دوں گا. واٹر بھائی میں خود ہی بتا دوں گا. آپ نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں, جیسے آپ لوگ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے. لیکن ہم یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور مرزا مسرور صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہے ہیں, اور ایک نالج کلیم کیا عوام کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نالج کلیم کیا اور سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. مرزا مسرور صاحب نے بھی یہی بات کی اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی یہ بات کی. ان دونوں باتوں کے اوپر آپ نے بائبل کے حوالے دیے. میں نے آپ سے پوچھا کیا بائبل کے حوالے آپ نے اس وجہ سے پیش کیے تھے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے؟ آپ نے کہا نہیں. تو پھر یار ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے پیش کیے ہوں گے کہ وہ نہیں پیتے تھے. ان دونوں باتوں میں سے کس بات کے لیے آپ نے وہ حوالے پیش کیے تھے, یہ بتا دیں. جی میں نے اس حوالے سے پیش کیے تھے کہ میرا یہ کلیم ہے, غور سے سن لیں کہ میرا یہ کلیم ہے کہ محمدی شریعت میں آ کے شراب حرام ہوئی ہے,
اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی، پہلی شریعتوں میں شراب حرام نہیں تھی، اس لیے میرا یہ کلیم ہے، یا کم از کم عیسائی شریعت میں شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اگر شراب پہلے سے ہی حرام ہوتی تو پھر مطلب کہ ہمارے دین میں اتنی سختی سے اس کی کیوں ممانعت کرنی پڑتی؟ بہترین بات کی آپ ٹھیک نے ہے نا، واٹر لوگ بھائی، تو پہلے ہی شراب نہ پیتے ہوتے، بہترین بات کی آپ نے. اب یہ بتا ٹھیک ہے؟ دیں کہ آپ نے کہا کہ شراب کی حرمت جو تھی، جو شراب حرام ہوئی وہ محمدی شریعت کے اندر حرام ہوئی، اس سے پہلے یہ حرام نہیں تھی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ کیا اس سے ثابت کیا پہلے آپ نے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی بھی اگر پیے یا نہ پیے اسے گناہ نہیں ہے. تو حضرت اس سے کوئی پیے تو ٹھیک، گناہ نہیں ہے، اگر پی لے تو کوئی اس پر حد جاری نہیں ہوتی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ یار اب میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں تو مجھے یہ بتاؤ، جو مرزا صاحب حوالے کھیلتے رہے تمہارے تھے، پاس اویلیبل ہیں مرزا وہی مسرور میرے صاحب پاس کھیلتے رہے اویلیبل تھے. ہے، جو حوالے میرے پاس اویلیبل ہیں واٹر وہی بھائی، تمہارے پاس اویلیبل ہیں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھیلتے رہے، لیکن آپ جس کو مسیح موعود اور جس کو اپنا خلیفۃ المسیح مانتے ہیں، مرزا مسرور صاحب، انہوں نے نالج کلیم کیا ہے شریعت محمدی کے اندر آ کے شراب کی حرمت آئی، اس سے پہلے حرام نہیں تھی. اب انہوں نے جو نالج کلیم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مانتے ہیں چونکہ حرمت جو ہے وہ محمدی میں آئی، اس سے پہلے حرمت نہیں تو عیسیٰ ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے. یہی ہوا نا پھر؟ اس سے ثابت ہوا، اس کو کہتے ہیں امپلائڈ میننگز. میں امپلائڈ میننگ نہیں نکالتا اور یہ مضمون آپ پہ ڈال دیتا ہوں کہ آپ بھی پڑھ لیں وہی صفحے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر جو مطلب نکلے گا اور جتنا نکلے گا اتنا ہم دونوں مان لیں گے. میں نے تو شاید آپ سے بھی زیادہ دفعہ یہ صفحے کیا میں نے کتابیں پڑھی ہوں، مجھے تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پھر ہے. بتائیں کہ اس کو عیسائی میں اتنی شریعت میں چھوٹی سی شراب بات کے اوپر حلال ہے ختم کہ کرتا ہوں. حرام ہے؟ واٹر بھائی اس چیز کو آپ میں نے اتنی زیادہ چھوٹی سی پڑھی ہوئی بات ہے پہ نا، تو ختم آپ کرتا بتا دیں کہ عیسائی شریعت ہوں. میں حرام ہے کہ واٹر حلال بھائی ہے. واٹر بھائی اس چھوٹی سی بات کے اوپر میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ جیسے مجھے ایک احمدی نے یہ بات کہی نا غصے سے آ کے کہ وہ عقیدے کیوں بیان کرتے ہو جو اب اناؤنس نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. تو واٹر بھائی آپ بھی اناؤنس نہیں کرتے، لیکن عقیدہ آپ کا بھی یہی ہے کہ جو آپ نے یہ یہاں پہ ہمارا جتنی بھی عقیدہ نہیں ہے، جسٹیفکیشن. ہمارا واٹر صرف بھائی عقیدہ ایک ہے منٹ. کہ حضرت عیسیٰ کو واٹر نبی بھائی مانو، بس. حضرت عیسیٰ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، ان کی کتنی شادیاں تھیں، وہ کس رنگ کو پسند کرتے تھے، کون سا فروٹ پسند تھا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، ایز اے یہ اس سے نبی لینا دینا ہے کہ ہمارا وہ حضرت شراب پیتے عیسیٰ تھے، سے اس لینا سے دینا لینا ہے. دینا ہے ہمارا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ شراب پیتے تھے، اس سے لینا دینا ہے آپ کا. جی ہمارا کوئی لینا یہاں پہ دینا فروٹ نہیں. کون سا کھاتے تھے، روٹی کون سی کھاتے تھے، کپڑے کون سے جی پہنتے تھے، کوئی لینا یہ دینا لینا نہیں، دینا نہیں ہے. لیکن شراب پیتے تھے، یہ کوئی لینا دینا لینا ہے دینا آپ کا. نہیں یہ ہے. جماعت حضرت احمدیہ عیسیٰ کا کی آفیشیل ذاتی موقف ہے. زندگی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے صرف ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے، بس. یہ ٹھیک ہے بات، ہاں آپ کا جی. ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ لاجیکل بات ہے کہ وہ کیا کھاتے تھے کیا پہنتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ان کی تحسین میں، ان کی عزت میں، مدح میں، مقام مدح میں کوئی بات کر رہے ہو نا، تو کسی کو آپ سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ آپ ان کی یہ تعریف کیوں کر رہے ہیں، تحسین کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی توہین کے لیے کوئی کلمہ زبان پر لائیں گے نا، تو پھر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ یہ کلمہ زبان پر کیوں لا رہے ہیں ایک سچے اللہ کے نیک برگزیدہ نبی کے بارے میں. پھر لوگوں کا حق بنتا ہے نا. یہ اتنی دیر تک ٹھیک ہے جب آپ ان کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ نہیں کرتے. جب آپ غلط کمنٹ کریں گے تو ارد گرد والے لوگ پوچھیں گے. بات صرف اتنی سی ہے. باقی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 650 سال پہلے ہوئے، تو ان کے بارے میں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہر لمحے کی ہمیں خبر دی ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی مصدقہ خبر پہنچی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی حتمی بات کریں. لیکن اتنا تو کنفرم ہے نا قرآن سے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے. تو اللہ کے سچے نبی کے بارے میں کوئی بات ہم بری تو نہیں نا زبان پر لا سکتے. اگر لائیں گے تو لامحالہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھو اللہ کے سچے نبی کی توہین کرنے والے ہیں، شاتم ہیں، گستاخیاں کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی آپ کی بات جسٹیفائیبل ہے کہ اگر آپ کسی کرسچن کے ساتھ بحث کر رہے ہوں تو آپ ان کو ان کی کتاب سے ریفرنس دیں کہ دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. الزامی جواب ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی کتابوں میں یا اپنی تقریروں میں یا اپنے انٹرویوز میں یا اپنی تحریروں میں
وہ الفاظ وہ کلمات زبان پر لاتے ہیں جو اللہ کے سچے نبیوں کے شایان شان نہیں بلکہ ان کی توہین کے برابر ہیں. جیسا کہ ابھی ساحل بھائی نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں کہ آپ کے خلیفہ صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور دیگر مرزا صاحب نے بھی جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر انہوں نے فتح مسیح کے سوال کا جواب دیا ہے، اگر انہوں نے وہ اکبر مسیح کے سوال کا جواب دیا ہے، جواب دیتے ہوئے انہوں نے بائبل کی کوئی عبارت کوٹ کر دیا، میرا کوئی اعتراض نہیں. مسلم علماء بھی کرتے ہیں. جب وہ دافع البلا لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، جاز احمدی لکھ رہے ہیں، اپنے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے لکھ رہے ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توہین امیز کلمات جن کو وہ عون کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی راست باز اس دور میں موجود تھے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا ایسا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے زیادہ مقرب تھے. وہ راست باز تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر راست باز تھے، ان سے بھی بڑھ کر راست باز ہوئے. پھر آگے دلیل یہ دی ہے کہ یحییٰ کو، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قرآن پاک نے حسور کہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو حسور اس لیے نہیں کہا کہ ان کے بارے میں یہ قصے آتے ہیں کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کسی کو جواب دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں اس کو آپ کہہ سکتے کہ آپ بائبل کے یسوع کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں آپ کہہ رہے کہ آپ کسی کو الزامی جواب دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا اعتقاد بیان کر رہے ہیں. اعتقاد کیا بیان کر رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں، مسیح علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. تو یہاں آ کر آپ کو ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے توہین کیوں کی ہے، آپ نے یہ گستاخانہ الفاظ ان کے بارے میں کیوں بولے ہیں. ہاں آپ ان کے بارے میں اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں کہ بھئی ہم نہیں جانتے، وہ نبی پاک سے بھی پہلے 600 سال پیدا ہوئے، ہمیں کیا پتا وہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات. لیکن یہ جو باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہے نا، واٹر صاحب، یہ انڈیفینڈیبل ہے. انہوں نے کسی کو الزامی جواب نہیں دیا، انہوں نے کسی کے جواب میں یہ بات نہیں کی، بلکہ اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام کے بارے میں توہین امیز باتیں کی ہیں. یہ ہے ہمارا مقدمہ. تو ان کو چھوڑ چھاڑ کے، کیونکہ سوائے اس کے اس بندے کا اور دفاع ہے ہی کو نہیں تمہارے مولویوں نے بھی الزامی دلیل دی. بھائی ہم کہتے ہیں الزامی دلیل، لیکن اپنے نبی کا روز تو تم نبیوں سے کمپیریزن کرتے ہو. آج تم کہتے ہو کہ اس کا مولویوں سے کمپیریزن کرنا ہے، شیخ بٹالوی نے لکھا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب کدھر گئے نبیوں والی دلیلیں؟ اب کوئی نبی کا قول پیش کرو نا، بخاری سے حدیث پیش کرو، مسلم سے پیش کرو، ترمذی سے کرو، نسائی سے کرو، ابو داؤد سے کرو، ابن ماجہ سے کرو، موطا امام مالک سے کرو، مستدرک الحاکم سے کرو. صحیح حدیث نبی پاک کی دیکھو، نبی پاک نے بھی فلاں نبی کے بارے میں اس طرح کا کمنٹ کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان مولویوں کا بہانہ بنا کے مولویوں کے پیچھے چھپانا ہے مرزا صاحب کو. چھپ نہیں سکتا یہ بندہ. اس نے توہین کی ہے سچے اللہ کے سچے پیغمبر کی، مسیح ابن مریم کی. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو شاتم رسول قرار دیا جائے اور گستاخ قرار دیا جائے. اور اگر یہ پاکستان کی یا کسی اسلامی ریاست کے اندر ہوتا تو ظاہر ہے کوئی دنیاوی قانون بھی اس پر لاگو ہوتا. اب وہ تو وقت گزر گیا، نہ دنیاوی قانون لاگو ہو سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ رائے دی جائے کہ یہ دیکھو اس نے کتابوں میں کیا کیا توہین کی ہے اللہ کے سچے. وہ عامر بھائی، یہ جو مرزا مسرور صاحب کی ویڈیو تھی چھوٹے بچوں کے، چھوٹے واٹر بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا، واٹر بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا. عامر بھائی، جو مرزا مسرور صاحب نے یہ جو بات کہی تھی، یہ چھوٹے بچے نے سوال کیا تھا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، دنیا میں تشریف لاؤں گا. تو اس نے کہا وہ انہوں نے شراب پی ہوگی تو پھر کہہ دیا ہوگا. یعنی چھوٹے بچوں کے مائنڈوں کے اندر، دماغوں کے اندر آپ یہ بات داخل کر رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ شراب پیتے تھے. تو نعوذ باللہ. نہیں، یہ خود مانتے ہیں نا. مسرور صاحب کی تو بات چلیں چھوڑیں، وہ پتہ نہیں پوری ویڈیو نہیں ہے، وہ شاید کسی کا کہتے ہیں کوڈ کر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے شوشے پر ایمان لائے ہیں، تو مرزا صاحب نے اپنا اعتقاد یہی ظاہر کیا ان کے بارے میں کہ وہ معاذ اللہ شراب پیا کرتے تھے. اپنا اعتقاد ظاہر کیا اور اس کے لیے آپ دلیلیں دیتے ہیں. آپ دے رہے تھے دلیلیں، میں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے بھائی قرآن سے پہلے اگر شراب کی حرمت ہی نہیں نازل ہوئی، کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس لیے یہ ہیں دلیلیں آپ کی. ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ان دلیلوں سے؟ آپ کون سا دعویٰ پروو کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ مسیح علیہ السلام شراب پیتے تھے. تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اللہ کے سچے. ٹھہر جائیں، ابھی نہیں ڈوب کے مرتے، ابھی تھوڑا وقت دے دیں.
اتنی مشکل ہی ہمارے بات دراصل یہ ہے عامر صاحب کہ تھوڑا سا نا بحث کو اب سیریسلی لیتے ہیں. وہ یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود نے جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو تو تبلیغ کی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود نے دوسرے ادیان کو بھی تبلیغ دی ہے جو ان کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے جب عیسائیت کو تبلیغ کی ہے تو عیسائیت نے بھی اسلام کے اوپر بہت سارے سوال اٹھا دیے. اب جب انہوں نے اسلام میں یہ شریعتوں کا ٹکراؤ ہو گیا، پھر اگر آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف آپ نے تبلیغی سوال اٹھائے ہیں تو وہ بھی جناب آپ کی شریعت پر انہوں نے انگلیاں اٹھا دیں. اب ان کا جواب دینا بھی ضروری تھا. اب ایسے مناظرے اور مذاکرے اور سوال و جواب جو بھی اٹھے ہوں ان کے تفصیلی چاہے لکھ کے جواب دیے ہوں چاہے زبانی دیے ہوں، ان میں عام بندے کے لیے سختی کا پہلو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ شریعتوں کا ٹکراؤ ہے، اسی لیے میں بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ان کی شریعت میں شراب حرام ہے؟ اب اگر شراب حرام نہیں ہے تو وہاں پہ کسی کو شراب پینے پہ سزا نہیں ہو سکتی، اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو وہ بہک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب شریعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اب آپ مرزا صاحب کو اس پر الزام نہیں دے سکتے. انہوں نے وہ والی سچویشن کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور اس کو علمی طور پر بھی ہینڈل کرنا ہے اور زبانی طور پر بھی اور سوشل لیول پر بھی. آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آتے ہیں، مرزا صاحب کے سامنے گالیوں کا ڈھیر 150 سال سے لگا رہے ہیں. لیکن آج آپ کو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ ہم بھی نبی پاک کے ماننے والے ہیں. آپ ہمیں رلا دیتے ہو، آپ ہمیں بھگا دیتے ہو، آپ کہتے ہو مرزائی بھج گئے، ڈر گئے، مر گئے، رو پے، ہار گئے. ہم آپ سے گالیاں کھا کر چلے جاتے ہیں، ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن ہم رسول پاک کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے. لیکن باقی شریعتوں والے جب لوگ آتے ہیں تو ہم کم از کم ان کو علمی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ہماری شریعت افضل ہے، اس میں یہ چیز حرام ہے کیونکہ یہ پینے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے، اور آپ کی شریعت میں یہ والی چیز حرام ہے ہی نہیں، تو آپ کے اچھے اچھے بندے بھی بہک سکتے ہیں. اس لیے ہماری شریعت ممتاز ہے. لیکن آپ لوگ ہم مسلمان بھائی ہوتے ہوئے بھی ہم پر یہی الزام اٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے عیسائیوں کو بھی یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے 7 بچن میں سکھوں کو یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے آریہ سماج میں ہندوؤں کو کیوں کہہ دیا. آپ لوگوں نے ہم نا ایک 2 دھاری تلوار پر چل رہے ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ رکنا نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کے ماننے والوں کی زندگی اگر سخت نہیں ہوئے گی تو پھر کس کی زندگی سخت ہوئے گی. ہم آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں گے، ہم آپ کے ساتھ بھی رہیں گے اور آپ کے ساتھ نالج شیئر بھی کریں گے، آپ سے بھی سیکھیں گے، آپ کو سکھائیں گے بھی. جزاک اللہ. اب آپ ہمارے ساتھ نالج شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے. اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، یہ نالج شیئرنگ ہے، آپ کا یہ نالج ہے، ہمارا کچھ اس کے خلاف ہوگا، آپ نالج شیئر کریں. اس میں تو کوئی، اب مجھے بات مکمل کرنے دیں، میوٹ لگائیں ذرا. ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں. جو بات مرزا صاحب لکھ کر گئے ہیں ان کو یا تو ڈکلائن کیا جا سکتا ہے، جھٹلایا جا سکتا ہے، یا اس کو آن کیا جا سکتا ہے. خاموشی آپ کے لیے اختیار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو نبی شبی مانا ہوا ہے. تو ان کی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کھل کے بیان کریں، بے جھجک بے دھڑک ہو کے بیان کریں اور کہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے، ہم ان کو شرابی مانتے ہیں معاذ اللہ، ہم ان کو جھوٹا بھی مانتے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں جو کچھ گندی گالیاں لکھی ہیں. دلیری سے کریں، چھپائیں نہ. یہ نہ کہیں کہ دیکھیں اب ہم ایم ٹی اے پر وہ گندے حوالے، وہ گندی تحریریں وہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، ان پر کپڑا ڈال کے ہم نے رکھ دیا. یہ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے نبی ہیں اور نبی کی تعلیم ایسی تو نہیں نہ ہوتی. یا تو کہیں کہ وہ نبی کی تعلیم کا ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، جب 1947 ہو گیا، 14 اگست ہو گیا ہے تو اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے. اب وہ جو تعلیمات ہیں مرزا صاحب کی نامی جلد ساری، نور القرآن حصہ دوم وغیرہ، وہ سارا کچھ انجام آتم وغیرہ جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، کرسچنوں کے بارے میں یا 7 بچن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اب اس کی ڈیٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اس پر ہم نے کپڑا ڈال کے رکھ دیا ہے، قرآن کے ذہن سے نکال دینا ہے. کیوں؟ دلیری سے اس کو آن کریں. ہم تو آپ کے آگے سوال ہی رکھ رہے ہیں نا، یہاں پر کسی نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی،
آپ کے کابر کو بھی کوئی گالی نہیں دیا ہے. خام خواہ آپ رو رہے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ نبی پاک کو آپ مانتے ہیں. بھائی یہی تو افسوس ہے کہ آپ نبی پاک کو ہی نہیں مانتے. اگر آپ نبی پاک کا سیدھا انکار کر رہے ہوتے نا، اللہ کی قسم ہے آپ سے ان لوگوں سے ہم نے زیادہ عزت کروا لی اپنے محبوب نبی کی. آپ سے زیادہ ہم ان کی نظروں میں اپنے محبوب نبی کی عزت دیکھتے ہیں جو سیدھا انکار کرتے ہیں. وہ نبی پاک کو نبی نہیں مانتے، وہ آپ جیسا دعویٰ نہیں کرتے، وہ بہتر ہیں آپ سے. کیوں؟ وہ آستین کے سانپ بن کر ڈسنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام کہہ کر نہیں آتے. وہ سیدھا آ کے کہتے بھائی ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے، آپ کے قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، ہماری یہ تعلیم ہے، آپ کی یہ تعلیم ہے. آپ نبی پاک کو ماننے کا دعویٰ کر کے آپ نے جو یہاں پر ٹک ٹاک پر ادم مچایا ہے، آپ نے راج پال کی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے یہ دعوے نہیں کیے کہ جو گالی مرزا قادیانی کو دی جائے گی وہی محبوب نبی کو دی جائے گی. کیا آپ نے دی نہیں آپ کے ساتھیوں نے؟ تو پھر یہ ڈرامہ جو آپ کر رہے ہیں چھ معنی دارت، اس کا کیا معنی ہے؟ جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیں صرف مرزا قادیانی کے دفاع میں، اس کے بعد آپ کے منہ سے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. کون سی بات رہ گئی ہے پیچھے جو کہنے والی ہے؟ کون سا لفظ ہے جو آپ نے ہمارے محبوب نبی کو نہیں کہا؟ جو گندی سے گندی گالی تم دے سکتے تھے وہ دے لی ہے. اب کوئی گنجائش پیچھے رہی ہی نہیں ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے وہ بہتر ہیں. کرسچن جوزف آپ سے بہتر نبی پاک کی عزت کرتا ہے، حضرت نون آپ سے بہتر ہمارے محبوب نبی کی عزت کرتا ہے. میں کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ زبان پر ایسے لفظ لانے سے ڈرتے ہیں جو تم لوگ نہیں ڈرتے. جو کچھ تم نے ٹک ٹاک پر کر دیا ہے نا، میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے، کسی مرزائی کو اسلام قبول کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی جماعت کا رویہ دیکھ لے کہ چلو مسیح علیہ السلام کی توہین تو کی، وہ تو مرزا صاحب کر کے گئے، لکھ کر دے کر گئے، اور نبی پاک کی توہین آپ نے کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں. ایک سمپل سوال میں اگر آپ سے پوچھوں، کیا ایک نبی کی عزت بچانے کے لیے، کیا ایک نبی کی عزت کی خاطر کسی دوسرے نبی کی گستاخی یا توہین کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب دے دیں مجھے، چلیں، ہاں یا نہ. ہاں یا نہ میں اگر سارے جواب ہوتے تو پھر شریعتیں نازل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر صرف ہاں یا نہ میں ہو جاتی بات. ٹھیک ہے، اصول نازل نہ کرنے پڑتے اللہ تعالیٰ کو شریعتوں میں. سیدھی سی بات کی گئی ہے. آپ لوگوں سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی پہلی شریعت میں جو نبی پاک سے پہلے نبی آپ کے مطابق شرعی نبی حضرت عیسیٰ آئے ہیں، کیا ان کی شریعت میں شراب حرام ہے کہ نہیں حرام؟ پھر میں نے بھائی کو سیدھا ہی پوچھ لیا کہ اگر اسلام میں شراب حرام نہ ہوتی تو اس وقت نیو ایئر پہ میں اور عمر نذیر بھی شراب پی رہے ہوتے. کیوں نہیں پیتے ہم؟ اس لیے نہیں پیتے کہ حرام ہے. عیسائی لوگ میتھیو کے 26 نمبر چیپٹر 27 سے 29 تک میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لاسٹ کھانا ان کے 12 حواریوں نے 12 صحابیوں نے کھایا، وہ جو تھا اس میں شراب تھی کھانے میں مشروب کے طور پر، اور حضرت عیسیٰ نے ان کے ساتھ شیئر بھی کی. تو اب میں کوئی اپنا حوالہ تو لایا نہیں بھائی، میں نے ان سے سیدھا پوچھ لیا کہ ان کی شریعت میں پھر حرام نہیں ہوئے گی تو ان لوگوں نے پی نا. جب آخری ملاقات میں بھی شراب پی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھی. جب کسی کی شریعت میں حرام ہے ہی نہیں شراب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہی نہیں ہے. جب شراب کا حکم اسلام میں بھی پہلی آیتوں میں نہیں آیا، کو 5-6 سال بعد یا 2-3 سال بعد آیا ہے، تو ہم اس سے پہلے کے لوگوں پہ کیسے حد لگا سکتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ عام آدمی ہوں. اب وہ پیتے تھے نہیں پیتے تھے وہ پرسنل وجہ ہو سکتی ہے، پسند ناپسند ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہوا. تو آپ ہمیں اس کا بھی قصوروار ہمیں ٹھہرا رہے ہو. اور یار دنیا بنی اس لیے، آپ اس کا قصور بھی ہم پر ڈال دو. حضرت آدم کو، حضرت اماں کو، حوا کو بھی ہم نے بہکایا تھا، تبھی دنیا بن گئی. یار مجھے تو افسوس آتا ہے کہ آپ نے تو پرانے زمانے کے اعتراض بھی ہم پر ہی ڈال دیے. اب کسی شریعت میں حرام ہے ہی نہیں تو ہم ان لوگوں پہ حد کیسے لگا دیں، چاہے وہ نبی ہوں چاہے عام آدمی ہوں. اگر وہ نہیں پیتے تھے تو پرسنل چوائس تھی. ہاں یا نہ میں ہمیں جواب دو تاکہ ہم وہ جواب لے لیں. واٹر نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے، قادیانیوں کا عقیدہ پکڑا گیا، قادیانی جھوٹے ثابت ہو گئے، عیسائی نکل آئے،
نبیوں کی توہین کر دی قادیانیوں نے. مطلب یار یہ شرارتیں بچوں والی چھوڑ دیں یار. اب آپ 55 سال کے آدمی ہیں, کوئی خیال کریں یار, کچھ اپنے دین کا خیال کریں, کچھ معتبر سوال کیا کریں. واٹر مان گیا, پتہ لگ گیا ہے, ان کی سچائی پتہ لگ گئی, ایک قادیانی کے منہ سے نکل گیا اصل میں ان کا عقیدہ کیا تھا. یار پتہ نہیں, بتایا بس حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا ہے, انجیل کو آسمانی کتاب ماننا ہے, بس یہاں تک ماننا ہے, باقی ہمارے پاس اپنی شریعت ہے. جزاک اللہ. نہیں، آپ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں ماننا بلکہ آپ نے مرزا صاحب کو حکم بھی ماننا ہے نا. تو مرزا صاحب آپ کو بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے شرابی ماننا ہے. اگر آپ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا پھر تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے. لیکن جب آپ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں تو آپ کو مرزا صاحب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آپ نے صرف نبی نہیں ماننا, ان کو شرابی بھی ماننا ہے, معاذ اللہ. تو اس لیے اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اس کو فخر سے بیان کریں کہ ہم نے ان کو نبی بھی ماننا ہے اور ان کو شرابی بھی ماننا ہے. دیکھیں اب وہ قرآن کی آیت کہاں گئی؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم. اب بنی آدم کے لیے کہاں سے وہ آیت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو, یا ایھا الناس, سارے لوگوں کو کہا, سارے بنی آدم کو کہا. پتہ ہے جب مومنوں کو مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتا ہے, جب یا ایھا الناس کہتا ہے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض, زمین میں وہ کھاؤ جو حلال ہے اور طیب ہے. شراب طیب ہے؟ دینا جواب ذرا مجھے. نہ آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا نہ اس کا جواب دو گے. میں نے پوچھا کہ کسی ایک نبی کی عزت کی خاطر اگر اس پر کوئی حملہ کر رہا ہو, آپ اس کو نبی مانتے ہو, کیا دوسرے نبی کی توہین کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا. ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے, دے ہی نہیں سکتے, دیا ہی نہیں جواب آپ نے. اب دوسرا سوال ہے عامر بھائی, جب تحریر میں موجود ہے ان کی کہ ہاں آپ نبیوں کی توہین کر سکتے ہیں. وہ مجھے پتہ ہے. ان سے پوچھنے دینا, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے. ایک نبی کو بچانے کے لیے, ایک نبی کی عصمت کو بچانے کے لیے جب ان پر کوئی ان کا نام ماننے والا حملہ آور ہو ان کی عصمت پر, ان کی ذات پر, کیا آپ دوسرے نبی کی توہین کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دیا نہیں. پھر میں نے دہرا دیا. دوسرا یہ بتائیں کہ شراب طیب ہے کہ نجس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو کہا کہ زمین میں جو جو کچھ حلال ہے اور طیب ہے وہ کھاؤ پیو. بتاؤ شراب طیب ہے کہ نجس ہے؟ دو جواب ان دو سوالوں کا. کہہ رہے ہیں اس سوال کا بھی جواب نہیں ہے, ہاں یا نہ میں نہیں ہے. جی جناب علی, ساروں سے پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک نبی کی عزت بڑھانے کے لیے دوسرے نبی کی توہین کرنا بالکل جائز نہیں ہے, مگر یہ بات ماننا بالکل جائز ہے کہ شریعت محمدی جو ہے وہ سب شریعتوں سے افضل ہے. یہاں پہ اگر عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے یا ان کے دین کی توہین کی جا رہی ہے تو ہمیں حق بیان کرنا پڑے گا. اگر یہودی کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ شریعت محمدی افضل ہے اور موسفی نیچے ہے, تو اس میں نبی کی توہین نہیں ہے. اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے, اور ہم صاف کہیں گے کہ شریعت محمدی سب سے اوپر ہے, تو اس میں نبیوں کی وہ نہیں ہوگی. لیکن آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے, او جی یہ قادیانی یہ تمہارے نبی کی توہین کر گئے, انہوں نے تمہارے نبی کو نیچا دکھا دیا, انہوں نے تمہارے شریعت کے بھی خلاف بول دیا تمہارے نبی کے, وہ پکڑا گیا جی, پکڑا گیا, ان کا جھوٹ پکڑا گیا. اب جناب حلال اور طیب اور نجس کی بات, مضمون ہی کچھ اور ہے. حلال اور چیز ہے, طیب اور چیز ہے, نجس بالکل ان کے اپوزٹ ہے. پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. حلال ہے طیب ہے, اور بھائی اس شریعت میں نہ وہ حلال ہے اور نہ وہ طیب ہے. ٹھیک ہے جی, نہ وہ حلال ہے نہ وہ طیب ہے. میں نے پوچھا ہے عیسائی شریعت میں کیا وہ حلال ہے, کیا وہ حرام ہے, کیا وہ نجس ہے, کیا وہ طیب ہے, بتا دو. وہ سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں. او جی یہ کر دیا, وہ نہیں ہمارے جوابوں دیے جاتے, یہ کر دیا, نبیوں کی شان گھٹانے کے لیے بڑھانے کے لیے دوسرے نبی کی شان گھٹا دی. مطلب ہر سٹیٹمنٹ سیاسی. جزاک اللہ. لو جی, پہلا سوال کا جواب پہ پچھلی بار آپ نے نہیں دیا تھا, اس بار دیوار سے لگا کر جواب لیا گیا تو آپ نے جواب غلط دیا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایک نبی کی عزت کو بچانے کے لیے
دوسرے نبی کی ذات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن لیں، یہ آپ کے خطبات محمود ہیں 1946 کے، اس کا صفحہ 370 ہے۔ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حیا سوز حملے کیے اور ایسے ایسے اعتراض کیے کہ جس کو پڑھ کر ایک سچے مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ لیکن جب انہی اعتراضات کے جوابات حضرت مسیح موعود نے دیے تو مسلمانوں کے علماء نے شور مچا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتک ہو گئی اور حضرت مسیح موعود نے وہ کفر کر دیا، ان پر کفر کے فتوے لگ گئے۔ لیکن ہم آج بھی با آواز بلند کہتے ہیں، اگر کوئی عیسائی، واٹر صاحب غور سے سننا، آج بھی ہم با آواز بلند کہتے ہیں اگر اب کیا کرنا ہے اس کا؟ ہماری شریعت شریعت محمدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دے نہیں رہے۔ اس پر بھی بہت سارے احمدی اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ یہ تو مرزا صاحب کی اپنی تحریر میں نے آپ کو چور کہا، آپ نے کہا ملک عمران کہہ رہا تھا کہ عمر بھی چور ہی ہے، ایسے کر کے بھی توہین کی جاتی ہے۔ یہ بھی گالی دینے کا ایک طریق ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کا نام لے کر آپ کر دیں۔ آپ نبیوں کی توہین کرتے ہیں اور نبیوں کی حد تک کرنا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا مسلمہ اصول ہے، اس سے آپ بھاگے نا۔ آپ نے اون کر لیا اس کو کہ ہاں بالکل بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ہم بات کو اون کرتے ہیں کہ ایک ہمارے نبی کی توہین کی جائے گی، ہم 10,000 نبیوں کی توہین کریں گے۔ اور وہ نبی کون ہے جس کو آپ نے نبی مانا ہوا ہے؟ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی کوئی حد تک کرے گا، آپ 10,000 نبیوں کی حد تک کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ حد تک کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی طرح زیادہ سخت حد تک نہیں کریں گے، ہلکی پھلکی حد تک کر لیں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ دیسی حد تک نہیں کریں گے، ولایتی حد تک کر لیں گے، لیکن کر لیں گے ضرور۔ کیوں؟ اصول موجود ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ بھئی آپ کے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے
کہ ایک نبی کی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے 10,000 نبیوں پر بھی آپ حملہ کر سکتے ہیں، ان کی عزت پر، ان کی عصمت پر. یہ ہے آپ کا اصول. اس لیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شرابی و بابی کہتے ہیں، اور جو کچھ گندے گندے الفاظ آپ کے مرزا صاحب نے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں یہ اصول ہے کہ ایک نبی کی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے نبیوں کی عصمت اور عزت پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا. میں درجن مثالیں دے سکتا ہوں. منشی عبد الکریم سیالکوٹی کہتا ہے میں گلی میں جا رہا تھا، آگے سے کرسچن آ گیا. میں نے کہا یار گل سننی تیرنا کوئی گل کرنی ہے. اس نے کہا بھائی بات سنو، ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے نبی پاک کی اگر تم نے کوئی توہین کی، کوئی ایسی بات تم نے کی، یا ہمارے مرزا صاحب کی تم نے کوئی توہین کی، تو میں تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دوں گا. تگڑے ہو کے کرنی بات. چلو جی کر لی شروع. کوٹ میں عبد الکریم سیالکوٹی نے پتا کیا کہا؟ لکڑی کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو گلی میں آوازیں دے دے کر کہتے تھے کہ جنہیں جنہیں منجی ٹھکوانی ٹھکوا لو. اسی طرح آپ کے خلیفہ یہی جو ہیں بشیر الدین محمود احمد، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک انگریز آیا تو اس نے کہا بھائی میں بات کرنی. میں نے کہا بھائی نبی پاک کی طرف تو نے توہین کی تو میں عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دوں گا. تو کہتے ہیں اس نے تھوڑی دیر بات کی، پھر اس نے نبی پاک کی توہین کرنے کی کوشش کی تو میں پہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کر دی توہین میں نے. تو وہ دوڑ گیا، کرسچن دوڑ گیا کہ کیوں کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں ہوئی، وہ دوڑ گیا. تو یہ آپ کے یہاں مسلمہ اصول بھی ہے اور اس کے لیے پریکٹیکل لائف میں مثالیں بھی موجود ہیں. 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، درجن مثالیں میں دے سکتا ہوں. اور ہمارے سامنے یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے کہا کہ ضیاء رسول بھائی نے کہا کہ ہم ربوہ کا راسپوٹین پڑھیں گے، بدتمیزی نہ کرو. جواب یہ دیا گیا کہ ہم راجپال کی کتاب پڑھیں گے رنگیلا رسول، اور وہ دوسرے دن لا کے براڈ پر پڑھنی شروع کر دی. 1 دن کا وقفہ ہے. جس دن وہاں پر بات ہوئی ضیاء رسول بھائی کے ساتھ اس کی عمران کالوں راجپال کے نطفے کی، دوسرے دن 1 دن چھوڑ کے سلیم میر نے اور اس نے دونوں نے 2 دن کتاب پڑھی ہے یہاں پر. حالانکہ وہاں پر ربوہ کا راسپوٹین کسی نے پڑھی نہیں، دھمکی دی صرف. آپ نے کہا ہم یہی حملہ جو تم ہمارے مسیح موعود پہ حملہ کرو گے نا، یہی آپ کے محبوب نبی پر حملہ کریں گے. جو ان کے خلاف گندی کتاب لکھی ہم وہ پڑھیں گے. یہ ہے مرزائیت کی حقیقت. اس کو قبول کر لیں. یہ ڈرامہ، یہ ناٹک بند کر دیں کہ آپ کے دل میں کسی نبی کی کوئی عزت، کوئی احترام ہے. قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. آپ مرزا صاحب کے بارے میں جو لفظ کوئی کہے گا، جو کتاب کوئی پڑھے گا، آپ مخالف وہ لا کے نبی پاک کے اوپر حملہ کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات پر وہ گالیاں اچھالیں گے. یہ ہم نے آپ کا ثابت کر دیا ہے کیونکہ یہ آپ کے یہاں اصول ہے. تو چھوڑ دیں اس کو، بحث کو زیادہ آگے لے جانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. اسی پر فیصلہ ختم کر دیتے ہیں کہ یہی مرزائیت کا اصول ہے. مرزائیوں کی اس شاطمیت سے بچنا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے التماس ہے، ان کے شر سے بچنا ہے تو دھیان سے بات ان سے تب کرو جب ہاتھ میں ڈنڈا ہو. انا، کانا، گنجا اور کینچرا جو ہاتھ سے ٹنڈا ہو، بات ان سے تب کرو جب ہاتھ میں ڈنڈا ہو. ان لوگوں سے بات تب کرو مرزائیوں سے جب آپ 1974 کی اسمبلی لگائی ہوئی ہو، پولیس آپ کی باہر کھڑی ہو، یا سپریم کورٹ کے اندر عدالت کے جج آپ کا ہو، باہر پولیس آپ کی کھڑی ہو. یہ شاطمیت کریں، اسی وقت ہاتھ کڑی لگا کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے الٹا لٹکا دیں، ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے. کیونکہ ان کے تو مسلمات میں یہ بات داخل ہے کہ بھائی جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا ہم سارے نبیوں کی کر دیں گے، 10,000 نبیوں کی کر دیں گے. آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے بات اور آپ نے اس کو اون کر لیا ہے. میں نے مثالیں پیش کر دی ہیں. تو آپ کے لیے تو یہ اصول ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے شر سے بچیں. ہاں اپنی براڈ پہ کریں بیٹھ کر بات، ان مرزائیوں کے شر سے بچیں. یہ سارے نبیوں کی توہین کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو لگام ڈالے گا. آج کی تاریخ میں 2026 میں اسی تنہا پہ کام کریں. جی کر لیں بٹ صاحب، میرے خیال بات ختم ہوگی ہماری. اچھا جی، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنی باتیں کر کے آپ ہی پھنس جاتے ہوتے ہیں. یعنی کہ خود ہی سائل بن جاتے ہیں، خود ہی جواب دینے والے بن جاتے ہیں، خود ہی غلط جواب دے دیتے ہیں، خود ہی نتیجے نکال کے جیت کے سیکل صاحب کی طرح اپنا گرامو فون پیک کرتے ہیں اور گھر بھی چلے جاتے ہیں. بہرحال
آپ نے بڑا مضمون کو کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو آپ نے ہمارے اوپر ایک اصول تھوپا ہے کہ جناب نبیوں کی گستاخی کرنا جی ہمارے اصولوں میں شامل ہے۔ کیوں اصولوں میں شامل ہے جی؟ کہ ان کے دوسرے خلیفہ نے یہ لکھ دیا ہے اور واٹر نے اس کو اون کر لیا ہے، تو ان کا اصول ہو گیا۔ اب چاہے خلیفہ کرے، چاہے حضرت مسیح موعود خود کریں، چاہے واٹر کرے، یہ نبیوں کی گستاخی کر سکتے ہیں، ان کی طرف اجازت ہے۔ تو بھائی یہی والا اصول میں نے آپ کو اس وقت، مضمون ہی کچھ اور چل رہا تھا، شراب کی حرمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اگر عیسائی شریعت کا اصول ہی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، تو چاہے جو مرضی پیے، اوپر والا پیے، اکابر پیئیں یا لوئسٹ قسم کا عیسائی پیے، جب ان کے حرام ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو منع ہے اور ان کی شان میں گستاخی ہو گئی اگر انہوں نے پی لی؟ اور اگر کسی نے منہ پر لفظ بھی لیا یا کہ انہوں نے ایسی چیز کو ٹچ کی ہے تو اس نے گستاخی کر دی۔ بھائی اس دور میں وہ حرام ہے ہی نہیں چیز، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب اصول ہی نہیں موجود تھا اس وقت، تو اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک اجازت تھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ کسی شریعت میں شادیوں پہ روک ہی نہیں تھی، جتنی مرضی کر لو، نبیوں کی 100 سے بھی اوپر بیویاں رہ چکی ہوئی ہیں، تو بس رہنے دیں۔ یہ تو پھر تاریخی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے حکم ہے، جب آئیں گے تب مان لیے جائیں گے۔ جہاں تک رہی نبیوں کی گستاخی کی بات، سر ہم نبیوں کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن سچ اور حقیقت بیان کر دینا وہ تو ہم نے بولنا ہی بولنا ہے۔ اگر نبیوں نے شادیاں بھی کی ہیں 100 تو وہ ہوئی ہوئی ہیں، اس کا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے پہلی شریعتوں میں کچھ چیزیں حرام تھیں، کچھ چیزیں حرام نہیں تھیں، تو وہ اس شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اگر اس چیز کا بیان کر دیا جائے تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو میں اپنا مضمون یہیں پہ ریسٹ کرتا ہوں، شکریہ۔ بھائی یہ تو اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی، میں نے کوئی آپ پر الزام تو لگایا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے یہاں جو کچھ چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھی بھی گئی ہے اور آپ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ جہاں تک شراب کی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ منع نہیں تھی، یا اگر منع تھی تو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بھئی آپ کے علم میں آپ کے مرزا صاحب جو لے آئے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، تو آپ مرزائیوں کے نزدیک تو یہ ایک بات طے شدہ ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شراب پیتے تھے۔ آپ نے اپنا اعتقاد یہ بیان کر دیا ہمیں کہ آپ کے نزدیک یہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ لوگوں یہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، حلال کا الٹ حرام ہوتا ہے، طیب کا الٹ ناپاک ہوتا ہے۔ طیب پاک کو کہتے ہیں اور اس کا الٹ غلطی کر گئے ہیں، غلطی کر گئے ہیں۔ حلال طیب کا کا الٹ ناپاک نہیں ہوتا۔ طیب پاک کو کہتے ہیں اور اس کا الٹ ناپاک ہے۔ لفظی مطلب یہ ہے، آپ دینی مطلب اس کا حسینی صاحب سے پوچھیں، اچھا سینی اس پر صاحب، باقاعدہ انہوں نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے۔ اچھا چلیں وہ بھی ان سے کر لیں گے۔ ہاں جی، یہاں یہ پہ اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں کہ طیب کا مطلب صرف پاک نہیں ہے، اچھا طیب کا مطلب کچھ اور ہے۔ اچھا جو اس کی تفسیر ہے یا اس کی آگے شرح ہے وہ جتنی مرضی بندہ بڑھا لے، لیکن اس کا اصطلاحی معنی صرف پاک ہی ہے۔ طیب کا معنی پاک ہے، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں، رجس ناپاک۔ سن لو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا، بتوں کے تھان، جوئے کے تیر، یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک کام ہیں، رجس عمل ہیں، رجسم من عمل الشیطان، شیطان کے۔ تو شیطان کے جو گندے کام ہیں، جو شیطانی گندے کام ہیں، جو ناپاک کام ہیں، ان میں سے ایک ہے شراب۔ شراب ناپاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں، بلکہ تمام انسانوں کو کہا، یا ایھا الناس، لوگوں حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی بڑی تہمت لگانے سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، کوئی 4 اکھر قرآن کی پڑھ لینے تھے، کوئی 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لینی تھی، دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا ہوا ہے۔ ہاں، حمزہ اور حضرت علی کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا، وہ اہل مکہ وہ کسی شریعت کے تحت شراب نہیں پیتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کس لیے کرتے تھے؟
اہل مکہ یا مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کس لیے کرتے تھے؟ کسی شریعت کی وجہ سے کرتے تھے؟ وہ بھی کہیں کہ یہ عیسیٰ آپ علیہ نے السلام کس سے کی باتیں شریعت میں، شروع کر دی؟ آپ یہ کہیں کہ یہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی بتوں کی پوجا، اس لیے کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ وہ ایک غلط کام تھا جو معاشرے میں رائج تھا، لیکن اس وقت اسلامی شریعت آئی نہیں تھی، پچھلی شریعتیں ناپید ہو گئی تھی، اندھیرے کا دور تھا، برزخ کا دور تھا، وہ رات، ماؤس کی رات، کیا اس کو بولتے ہیں جس رات چاند نہیں نکلتا، اماوس کی رات تھی، اس وقت پچھلی شریعت کا حکم موجود نہیں تھا، اگلی شریعت آئی نہیں تھی، اس وقت یہ غلط کام رائج تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرنا، وہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت حمزہ اور حضرت علی کے یا اور جو مکہ کے لوگ تھے، جو کئی صحابہ بھی پہلے پیا کرتے تھے جب اس میں ممانعت نہیں تھی اور پچھلی شریعت کا ان کو پتہ نہیں تھا، تو لوگ شراب بھی پیتے تھے، لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بہت سارے اور غلط کام بھی کرتے تھے، حلال سمجھ کے نہیں کرتے تھے، حکم ہی نہیں تھا ان کے پاس کوئی ایسی حرمت ہی نہیں تھی اس کی، کیونکہ پچھلی شاباش شریعت۔ عامر صاحب، آپ نے میری باتیں ہی دہرا دی ہیں، جزاک اللہ۔ آپ کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا جو سامنے لگی ہوئی ہے، اور اس کو آپ نے آن کر کے اور اپنی مثالیں جو آپ کے خلیفوں کی میں نے دی ہیں ان کو تسلیم کر کے آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم وہ سانپ ہیں جن سے بچ کے رہنا، ہم کاٹیں گے آپ کو، شاباش جی، ہم شاباش۔ ڈنگ ماریں گے، نبیوں کی عزتوں پر حملہ کریں گے۔ ہمارے مسلمات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے نبی کی توہین کرو گے، ہم 10,000 نبیوں کی توہین کریں گے۔ اس اچھا لیے عامر صاحب، بات دراصل یہ ہے، ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے نا، تو آپ کا نا اس معاملے میں نا تھوڑا سا علم کم ہے، تھوڑا سا ہمیں تو آپ نے کہہ دیے 2 اکھر قرآن کے پڑھ لینے تھے نا۔ خمر کا مطلب صرف شراب ہے، ٹھیک ہے جی؟ خمر کا شراب کا مطلب پی جانے والی چیز ہوتا ہے، خمر شراب نہیں ہے، خمر نشے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کوئی بھی نشہ ہے، لیکن آپ کے مسلمان بھنگ بھی پیتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، ہیروئن بھی پیتے ہیں، اور اس سے اسی طرح ذہنی حالت ان کی بگڑ جاتی ہے، جیسی شراب پینے سے تو شاید کم بگڑتی ہو، لیکن چرس، بھنگ اور ہیروئن سے اس سے بھی زیادہ حالت بگڑ جاتی ہے۔ تو خمر کے اندر وہ بھی آتے ہیں، خمر نشے کو کہتے ہیں، شراب کو نہیں کہتے صرف۔ ٹھیک ایک آپ یہ پتہ کر لیں، ایک آپ طیب کا پتہ کر لیں، آپ کو طیب کا بھی نہیں پتا۔ آپ بیسیکلی نا آپ کا مضمون صرف اور صرف جو ہے نا وہ ختم نبوت ہے، اور وہ بھی اپنے حوالے سے، ہاں ٹھیک، وہ بھی آپ کے پاس اوور ویو نہیں ہے، پورا آپ کے پاس علم نہیں ہے، ادھی بس بچتی صرف اپنی حد تک، جہاں ادھی تک آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ کو طیب کا پتہ کر لیں اور خمر کا بھی پتہ کر لیں، ہاں میں پھر اس کرنا، پر انشاءاللہ آگے بحث ہوئے گی۔ ہاں کہتے ہیں نا سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے دامن وہ کیا خاک کسی کا۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ لفظ خمر ہے کہ خمر ہے، وہ مجھے سمجھائیں گے کہ خمر کا معنی شراب نہیں ہوتا۔ اگر یہ شراب کی حرمت نہیں ہے تو صحابہ نے مٹکے کیوں ڈیلے؟ اگر یہ شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، اگر یہ ممانعت نہیں تھی اور اس کو ناپاک کام نہیں قرار دیا تھا، تو پھر تو صحابہ کو شراب پی کے نمازیں پڑھانی چاہیے تھی، پھر تو شراب اسلام میں حرام ہوئی نہیں۔ کس تو آیت سے بھنگ حرام پی کے ہوئی ہے؟ نماز پڑھانا جائز ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کس ہیروئن کا آیت، سوٹا لگا کے نماز جائز ہے؟ میں چرس پی کے نماز جائز ہے؟ یہ فی الحال تو ہم شراب کی بات کر رہے ہیں نا، آپ فی کے الحال نزدیک نہیں، خمر کے اندر ڈاکٹر نشے صاحب، آتا ہے سارا، سب ڈاکٹر نشہ، صاحب، وہ ڈاکٹر، چیز آپ جب پڑھیں گے نا، اس کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کی ذہنی حالت جو ہے نا اس کو ہاں تبدیل کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ چیز جو آپ کو نشہ چڑھا دے، تو شراب تو اس میں نہیں آتی نا، تو شراب کی تو حرمت نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ خام خواہ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی، صحابہ نے شراب چھوڑ دی، شراب کی تو حرمت نازل ہی نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی قرآن میں نازل۔ یہ تو نہیں کہا میں نے، تو کہا وہ بھی شامل ہے اور تمام نشے بھی شامل ہیں جو اچھا، آپ ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے اچھا، کرتے ہیں۔ شراب اس میں شامل ہے نا، خمر میں؟ جی جی بالکل شامل ہے۔ تو چلو میں نے تو شراب کے لیے بات کی ہے نا، کہ جو ناپاک، جس کو قرآن نے ناپاک قرار دیا، وہ تو آپ پنگ کو ناپاک کیوں نہیں قرار دیا؟ کس کو؟ پنگ کو، ہیروئن کو، چرس کو؟ اچھا، وہ بات میں بات کرتے ہیں کہ بعد میں جو نشے ونس بنے، ابھی آپ کہیں گے کہ وہ گانجا نکلا، وہ بعد میں نیا، یہ اب آج کل تو وہ سیسا اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں اس کی بنی ہوئی ہیں، اس پہ بعد میں بات کر بھنگ لیں جو گے۔ ہے وہ شراب سے بھی پرانا نشہ ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہوگی نا کہ ایک ناپاک عمل، ایک ناپاک چیز جس کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانی کو کہا تھا کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. آپ ناپاک اور گندی چیز عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگا رہے ہیں, اور اٹکل یہ لگا رہے ہیں, بلکہ اٹکل پچو یہ لگا رہے ہیں کہ وہ حرمت نہیں نازل ہوئی ہوگی نا, پتہ ہی نہیں ہمیں, پتہ نہیں وہاں حرمت نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی مصدقہ خبر ہی نہیں, تو آپ مرزا صاحب کی, بھائی ہم تو قرآن سے گواہی دے رہے ہیں نا کہ جب قرآن نے اس کو, سن تو لینا, قرآن نے اس کو ناپاک اور رجس قرار دیا ہے, تو نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ رجس چیز کو اپنائے, وہ ناپاک چیز کو پیے. ہو ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے. وہ عورتیں چھڑ کے 1000 عورتوں سے بھی شادی اگر شریعت میں ممانعت نہیں ہے تو جائز ہے. کہاں ہوئی ہے کوئی شریعت کے خلاف ہوئی ہے؟ چار کرتے ہیں نا لوگ عموماً, یہی شرعیت اس کی جاتی ہے نا ڈیفینیشن. اچھا شادیوں پر تو میرے شرابی شادیوں پر تو پہلے پابندی تھی ہی نہیں. جب تک یہ شادیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 کا حکم نازل نہیں نہ ہوا, صحابہ کی بھی 4 سے زیادہ تھی. تو جب یہ 4 کا حکم نازل ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو 4 رکھنا ہے تو رکھ لو, باقیوں کو طلاق دے دو. بالکل صحیح ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, شراب کا اگر حکم نازل نہیں ہوا تو جو مرضی پیے. شراب تو شروع سے رجس ہے, ناپاک ہے. کوئی نبی ناپاک کام کیا ہی نہیں کرتا تھا. شراب تو ناپاک ہے, عورتیں تو حلال ہیں. یار اس کو کہتے ہیں امپلائڈ میننگ. یہ میں نے مطلب سے مطلب نکالا, یہ نہیں ہے کہ جناب علی وہ ناپاک چیز ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ ناپاک چیز نہیں ہے, وہ زخم صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, وہ پی بھی جاتی ہے دوائیوں میں ڈال کے. تسی شراب ہوتے زخمہ تے روڑیا کرو. جناب علی ہم پاکستان میں دوائیاں بناتے رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا 6,000 لیٹر دوائیوں کے بیچ میں شراب ڈلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر بھائی شراب وچ تھوڑا جا استثنا دیو. عامر بھائی شراب میں تھوڑا سا استثنا دیں, کیونکہ وہاں پہ ٹونک وائن اور دوسری چیزیں موجود ہیں, تو تھوڑا سا استثنا کر دیں. چلو جی بس اب بات مذاق میں چلی گئی ہے. حضرت عیسیٰ تک بات تھی, ان کی شریعت میں نہیں حکم تھا چائے پیئیں چاہے نہ پیئیں, ہمیں اس سے کیا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, نبی علیہ السلام کی بات کریں, موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, یہ سنیں گے, یہ کریں گے. مرزا صاحب کا نام ہی لیں گے تو بدل آ جائے گا. بدل آ گیا نا, چھتری کر لو. کیا آنا ہے جی, بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی حد ہی اتنی ہے, آپ کو طیب تک کا تو مطلب نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا, آپ کو پتا ہے کہ خمر ہے کہ پہلا کلمہ طیب پڑھتے ہیں اور طیب کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی مرزا صاحب کا نام کوئی بندہ لے نا, آپ کو جلدی اٹھتے, وہ برساتی پرانے زمانے میں ہوتی تھی یا امبریلا ہوتا تھا, نکال کے اوپر لے لو, بدل آ جائے. بہت شکریہ جی, آج آپ سے بڑی اچھی بات ہوئی. ٹرو مسلم تے سوال ہی کوئی مرزا صاحب دے بارے کرنا ہے نا, یہ تو ٹرو مسلم کے سوال کا نہیں ہمارے پاس. ٹرو مسلم کو ہم نے پہلے ہی جتا دی ہے, اس کو آپ ہی جواب دیں. واٹر صاحب یہ چھوٹا سا سوال ہے, لمبی بات نہیں ہے. یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کے اندر جو ایسی ویسی عادتیں تھیں خود میں, تو وہ عادتیں مطلب ہے وہ دوسروں کے اوپر کیوں الزام لگا دیتے؟ جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ گالیاں دینا طریق شرافت نہیں, اور خود مصوف نے درجنوں گالیاں دی ہیں. وہ میں اس کی طرف گالیاں نہیں میں گنوانا چاہتا. اب شراب کے حوالے سے شراب کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی شراب کی بات کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارا یہ یقین ہے, عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. مرزا صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا, جھوٹ بولا ہے. اور مرزا صاحب کے بارے میں آخری بات صرف ایک شعر کے انداز میں کروں گا. جیسے آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے, تو ایسے یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے, چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, یہ مرزا صاحب کے لیے نہیں ہے, مرزا صاحب کے لیے اگلا شعر ہے. تو یہ مرزا صاحب کے اوپر صحیح فٹ بیٹھتا ہے کہ شرابی شراب خانے سے تو جائے پر شراب سے نہ جائے. سمجھ آئی اس کی کچھ؟ یعنی شرابی جو ہے شراب خانے سے بعد آ جائے گا لیکن شراب سے نہیں جائے گا. مرزا صاحب کے جو ہے خود جو پیتے تھے موصوف, انہوں نے ذکر بھی کیا ہے, وہ ٹونک وائن اور وہ اسکاٹش میلشن, وہ پتہ نہیں کیا تھا, اور الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ گالیاں کا لوگوں کو دس دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, گالیاں دینا طریقے شرافت نہیں, اور خود کسی کو نہیں چھوڑا. عام مسلمان سے لے کر نبی تک کو موصوف نے گالیاں دی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کا جواب لینا ٹھوس دیتے ہیں. یہ مرزا صاحب کی کیا عادت تھی؟ ہاں جی بھائی جواب لے لیں اس کا.
بھائی خود کل اپنا عامر یہ صاحب حال ہے کہ شرابی شراب اور کھانے خیر سے سے نہیں جائے جائے یار، شراب انہوں نے سے نہ جواب جائے۔ سے لے لیا اور بس کرے نا، اب جواب لے لیں۔ اب جواب یہ ہے کہ کل عامر صاحب نے ایک بڑا محقق اور بڑا کرسچن بلایا اور اس نے آ کے بتایا کرسچن کو کہ چھوڑے، یہ جو مرزا صاحب کو میں نے بتایا کہ اپنے آپ میں ان کے برائیاں ہیں، آتے ہیں چلے ایسی یار پھر ویسی، تم تو ایسا کرو دوسروں پہ دیتے کہ ہیں، تم نا نبیوں کو تو عامر معاف نذیر نہیں سے ہی کرتے۔ پوچھا کرو، میرے سے نہ پوچھا کرو۔ آپ بتائیں نا، آپ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، اپنی ایسی ویسی جب میں حرکتیں مرزا بتانے صاحب لگتا ہوں کے تو اوپر تم ڈال ٹانٹاں دیتے ہیں۔ کرنی شروع کر دیتے یہ ہو، تو میں طریقہ تمہیں کیا شرافت جواب نہیں دوں؟ ہے مرزا صاحب کے، یہ جو طریقہ اپنایا ہوا ہے اس طریقے شرافت نہیں تھا، تو خود تمہارا کہتے ہیں طریقہ گالیاں دینا شرافت ہے طریقے تو تم شرافت سوال نہیں۔ ختم بھی تو کرو نا، ٹین اب ٹین گندی کری جا گندی رہے ہو، گالیاں سوال ہو مصروف ہی نے نہیں رہا خود تمہارا۔ تحریری شکل میں دی ہوئی ہیں جو قیامت چلو تک سوال رہیں گی ختم کر گالیاں۔ دو نا تو پھر بتانا۔ نہیں، سوال سوال میں ختم ختم کر دو، کر رہا ہوں لیکن آپ جواب ہی نہیں دے رہے، ادھر ادھر کی۔ کل وہ ایک میں بولنے عیسائی لگتا ہوں تو بلایا تم ہوا بیچ تھا، میں بول پڑتے ہو۔ پرسوں ایک سکھ بلایا ہوا تھا، یہ جواب تو نہیں ہوا نا۔ یار میں جواب شروع ہی سوال کر رہا یہ تھا تو تم ہے کہ بیچ میں مرزا بول پڑے۔ صاحب کے خود کے اندر جو برائیاں تھی، جو ایسی عادتیں تھی نوشی والی، شراب نوشی والی، گالیاں دینے والی، وہ دوسروں کے اوپر کیوں زبردستی ٹھوس رہے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتے تھے، وہ نبی شراب پیتے تھے؟ یہ سوال ہے میرا۔ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਜ਼ਨੀਮ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 1122 ਕਹਿੰਦੇ پتا ਸੀ نہیں ਇਹਨੂੰ جی، ਅਨਬਲੌਕ آپ کے ਕਰ। دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو پتا ہوئے گا، مجھے کیا میرے پتا۔ کتوں دوست آ گئے، میرے کتوں دوست آ گئے، وہ تو میں آئی ڈی تھلے ڈاکٹر صاحب جواب دیں نا، مرزا صاحب اپنی برائیاں دوسروں کے اوپر کیوں ڈالا کرتے تھے؟ یہ سوال ہے سمپل سا۔ مرزا صاحب اپنی برائیاں دوسروں پہ ڈال دیتے تھے۔ ہاں، گالیاں بھی خود دیتے تھے اور شراب بھی خود پیتے تھے، اور دیکھیں ساتھ میں مرزا الزام صاحب شراب پیتے تھے؟ ہاں جی پیتے تھے، وہ خود کہہ رہے، میں نے وہ پتہ نہیں اسکاٹش یا میلشن یا کوئی نام مجھے نہیں رہا، وہ شراب کہاں سے خرید کے پیتے تھے؟ ان کے وہ بیٹے سے شراب پوچھیں، ان کے بیٹے سے پوچھیں اپنا کیا نام ہے واٹر صاحب، وہ کھولے ہاں، نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ کھولے وہ نا اس شراب کی، کہاں سے پیتے تھے پیارے میں بھائی؟ بتاتا ہوں نا بھائی، میں بتاتا ہوں کہاں سے لاتے تھے۔ وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وہ اسکاٹش ملشن پی کے اتنی گرمی میں چڑھی، میں نے اپنا جی کرتا جی اتار دیا، عابد صاحب میں بتاتا ہوں ان کو باہر چلا ایڈریس، وہ میں بتاتا جی ہوں ان جی کو ایڈریس۔ جی، آؤ پھر۔ یہ جو ہے نا جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ، اس کو کھولیں گے تو آپ کے جو بشیر الدین محمود احمد صاحب ہے نا، ان کا بیان لکھا ہوا ہے کہ میرے ابا جی شراب پیتے تھے، نکال کے دکھاؤں؟ لو جی، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہاتھ کنگن کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، جی ڈی اور واٹر صاحب کھوسلا۔ وہ حلال اور مکتوب، طیب کا مطلب تو پتہ نہیں ہے، وہ اتنے مرزا بڑے صاحب نے جو، مسلمان بنے پھر رہتے ہو۔ اور یار حضرت صاحب نے جو خط لکھا تھا مکتوب 113، اس میں حلال بھی حرام تو کا ہی نہیں، ذکر جس کیا بندے کو تھا نا۔ پتا وہ مسلمان کس بات کا، ہاں جی ہاں جی۔ اچھا وہ یہاں پہ بہت نا چھوٹے لیول پہ ہے۔ کل 2 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مسلمان اس بات کے اوپر بازد ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مرزا صاحب نے الزام یار لگایا ہے۔ مسلمان ہے کون یہاں پہ پہلے یہ واٹر بھائی ایک منٹ، واٹر بھائی میں تب سے نہیں بول رہا، مسلمان آپ کیڑا 1 ہے منٹ بات تھوڑے کرنے چو؟ دو، واٹر بھائی بات کرنے دو، لڑائی نہ مسلمان کریے۔ کوئی ہے یہاں پہ بیٹھا واٹر بھائی بات تو میرے کرنے دو نا، علاوہ؟ نہ کرنا اس طرح سے نہ کرو نا، مسلمان ہی ہے نا، ہم مسلمان نہیں ہیں واٹر آپ بھائی کے آپ مسلمان ہیں؟ واٹر بھائی نہ کرو نا، بات کرنے دو۔ لو جی مسلمان چپ تو کرو، میوٹ مسلمان تو لاؤ کہتے میوٹ ہیں کہ لاؤ قرآن میوٹ لاؤ پاک جو ہے وہ آخری میوٹ لاؤ، کتاب ہے اور میں نبی والا پاک دین آخری لگا، نبی ہے۔ میوٹ لاؤ میں والا دین لگا۔ اے واٹر صاحب میرے کول نا جی ڈی کھوسلا دی رپورٹ کھلی ہے، یہ صفحہ نمبر 15 جون 1935 دا الفضل اخبار ہے، اے نظر آ رہی ڈیٹ؟ 15 جون 1935 نظر آ رہا نا؟ یہ صفحہ نمبر کنا ہے؟ صفحہ نمبر 5، تے اے دے ہتھے جاؤ گے نا تھلے 5 نمبر صفحے دے اوتے، تے اے لکھیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعمال کیا کرتا تھا جس کا نام پلومر کی ٹانک وائن تھا، اور ایک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ وہ لاہور سے خرید کر اسے بھیج دے۔ دوسرے 1 یا 2 خطوط میں یاقوتی کا ذکر ہے۔ موجودہ مرزا کون ہے؟ موجودہ مرزا 1935 کون سی تہاڈا مرزا؟ 1935 میں آپ کا موجودہ مرزا یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی ٹانک وائن ایک دفعہ استعمال کی تھی، اور وہ ایک ایسا انسان تھا
जिसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ठहर जो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਉਤਰ ਨਖੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ चुप करो जरा, 1 मिनट जवाब लो, ਹਾਂਜੀ ठहर जो। हाँ जी, लो जी, लाहौर शहर के रहने वाला कौन सा बंदा यहाँ पे है इस वक्त ब्रॉड पे मौजूद? आज भी लाहौर ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? यार बीच में हर बंदा ना बोले, आमिर साहब हर बंदे को चुप करवाएं। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा जी, बात ये है कि ई प्लूमर एंड कंपनी आज भी वहाँ पे मौजूद है, ये दुकान आज भी मौजूद है, ये दवाइयों की दुकान है और ये मल्टी विटामिन का सिरप बनाते थे जिसका नाम होता था टॉनिक वाइन। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? आमिर भाई मैं लाहौर से हूँ, विटामिन का सॉरी सिरप था, ई प्लूमर एंड कंपनी मैं आज भी लाहौर से हूँ मौजूद है और मैंने वहाँ पे पता दुकान। किया है ये उस टाइम ये शराब उसमें इस्तेमाल होती थी और शराब की ये मुझे पता है, ये माल रोड के ऊपर है, ये मैंने देखी है, पता करके आया हूँ मैं खुद जाके। ये तब शराब में इस्तेमाल होती थी ये भाई और उनका ये इसमें खांसी का शरबत। पहली बात है, उनका बेटा कह रहा है कि वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मिजाज आदमी कह सकते हैं। मुझे बताओ अब ये इसमें माल रोड के ऊपर है, चले छोड़ दे माल माल रोड रोड पे को। पैनोरामा से पहले कॉर्नर के ऊपर है ये, मुझे शाह पता है साहब ये। शाह बहुत साहब पुरानी साहब दुकान है। बताई है, ओ यार बिल्कुल सही छोड़ है, दें, प्लूमर को छोड़ बिल्कुल दें। सही, पैनोरामा गुजर गया भाई। ओ भाई मेरी बिल्कुल बात सही, तो सुने ना। पैनोरामा से पहले है, जी पैनोरामा से कॉर्नर की पहले है। दुकान है, बिल्कुल कॉर्नर की जी, जी, दुकान है, बिल्कुल, सही फरमा रहे हैं आप ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬत नहीं पा ली तो चुक के। अच्छा ये जनाब सुनो। अली सर, आप जहां से भी पकड़ने की कोशिश करेंगे आपकी हार ही मैं हार ये है। मैं आप ये झूठ कह रहा हूँ, बोलते हैं। सुन तो लेना। ये आपके मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने क्या इतराफ किया है, ये पढ़ के सुना दे सिर्फ। मौजूदा मिर्जा ने खुद इतराफ किया है कि आप प्लूमर का लफ्ज याद रखें, ये लफ्ज तो पढ़ के सुनाए ना जो आपके प्लूमर का मिर्जा। लफ्ज याद रखें जो आपने और यार की प्लूमर वाइन भी प्लूमर देखते अभी हैं, भी ये लिखा क्या हुआ है। ये क्या मेरे इतराफ। बाप ने कहा कि उसके बाप ने प्लूमर की। और यार वो भी देखते हैं, पहले ये बताओ कि आपके मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने क्या मैं इतराफ छोटे किया है? मजमून किन में लफ्ज नहीं जाता, मैं छोटे मजमून में नहीं जाता, बड़ी ये छोटा बात मज- करनी है तो करो। ये छोटा मजमून है। अच्छा मेरी गल सुनो, छोटा अगर छोटा जिहा मजमून है तो मेरा इतराज तो कोई नहीं जे मैं आज तो बाद मिर्जा साहब नु रंगीन मजाज कमाते मेरे नाल लड़न तो नहीं लगे, गालां तो नहीं आप मन कटन लगे। ये क्या, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये 15 जून 1935 के अल-फजल अखबार से पढ़ रहा हूँ। दिखाएं जरा, ऊपर टाइटल दिखाएं। ए लो जी, मैं ऊपर टाइटल बहाना जी, ए आ गया जी ऊपर टाइटल। ये अल-फजल अखबार है 15 जून 1935 का। बिल्कुल सही है। इसका सफा नंबर 5 है भाई साहब। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है वाटर साहब। हम क्यों आपके साथ यार कोई फ्रॉड हमने करके आपसे क्या मनवाना है? आज आपको जबरदस्त- पता लग गया ना कि प्लूमर की वाइन जो है वो ओ यार मल्टीविटामिन का सिरप है। मुझे ये बताएं कि रंगीन मिजाज आपने आदमी। मिर्जा साहब को शराबी साबित करना था ओ भाई ना। ठहर जो ना, शराबी तो चलो टोनक आपने वाइन मिर्जा साहब को शराबी साबित अच्छा करना था। यार, आपने कहा वाटर कि अभी साहब- दिखाता हूँ। वाटर साहब आप तो वाइन प्लूमर कंपनी जो है वो कभी भी शराब की दुकान नहीं ओ रहेगी। ओ रंगीन मिजाज कह सकने हैं मिर्जा साहब नो। यार आपका दिल करे तो कह लेंगे, जैसे उसने जज ने रिपोर्ट में थोड़ी सी ज्यादती की है, आप भी कर लें। ज्यादती किसने की है? ये जिस जज ने रिपोर्ट लिखी है, ये किसका बयान है? ये आपके खलीफा का खौसला बयान की है। खौसला की, उसने और ये बदल के आपके लिखा है। खलीफा, ओ भाई ये आपके खलीफा के अल्फाज हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जिसको रंगीन मिजाज आदमी कह सकते हैं। आगे ये पढ़े, उसका- आगे क्या लिखा है? हाँ आगे पढ़ देते हैं। मौजूदा मिर्जा ने खुद एतराफ किया है कि उसके बाप ने प्लूमर की टॉनिक वाइन एक दफा इस्तेमाल की थी और वो एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मिजाज कह सकते हैं। अच्छा, चुनांचे मेरी राय में अब वो अपनी राय लिखने लगा है। यहां से वो अपनी राय लिखने लगा है। इसके ऊपर ये आपके खलीफा की राय है कि सर आप हम मेरे अपने खलीफा को कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि मौजूदा मिर्जा, ये डायरेक्ट जो कोर्ट की रिपोर्ट है ना उसको डायरेक्ट नकल किया गया है, ठीक हाँ, है। हाँ, हम हाँ, अपने खलीफा को कभी मौजूदा मिर्जा कह ओ के भाई नहीं ओ बुलाते। भाई ये रिपोर्ट है, मैंने कब ठीक कहा है। कि ये आपने सुन तो लेना। हाँ, ये रिपोर्ट किसी और ने लिखी हुई है। किसने और लिखी उसमें है? ये उसने ज्यादती की हुई है कि ओ भाई जनाब हम जीडी उसको ये खोसला ने कहते लिखी है। ओ सुन तो लो हैं। ना। जीडी खोसला ने लिखी हुई है ना, तो भाई किसी सुन- अहमदी ने तो लिखी नहीं। वाटर साहब जीडी तो आप खोसला कह ने रहे हैं कि मिर्जा के बेटे ने इतराफ किया है, हाँ, तो तो मिर्जा के जो- बेटे ने इतराफ तो नहीं ना ये किया हुआ, ये तो ओ जीडी भाई खोसला जीडी ने को डाल दिया सुन तो साहब। लें। वाटर साहब रोला ना पाओ। जीडी खोसला सेशन जज जो था चलो यार, गुरदासपुर बहुत का, लंबी हो गई है बात। उसके आमिर साहब, सामने आपका खलीफा मैंने बयान सुना दे भी के है। जो आया ना, हेलो
हाँ जो बयान दे के आया वही उसने लिखा हुआ है। वो उसने आपका- नकल की है, लेकिन उसने ये अपने कमेंट डाल दिए हैं कि ये रंगीन अपने मजाक कमेंट, कह अगर सकते उसके हैं। अपने कमेंट हो मुझसे 10,000 यूरो जुर्माना ले लो। यार आप 10,000 यूरो अपने पास रखें, झूठ आपसे ना कहाँ बोले ना, 10,000 दिए झूठ ना गए हैं? बोले, अपने पूरे का पास ट्रैक आप चलाते हैं तो आप 10,000 पंचर यूरो ना मुझे लगाएं, बोलिए। आप पंचर ना लगाएं कि भाई ये उसने अपने पास से लफ्ज डाल दिए। ये आपके खलीफा के अल्फाज हैं कि मेरा बाप एक ऐसा इंसान था जिसे रंगीन मजाक मौजूदा कह सकते हैं। मिर्जा के मुताबिक लिखा हुआ है, मौजूदा मिर्जा ने खुद एतराफ किया। हम तो अपने 1935 में कौन था खलीफा को मौजूदा मिर्जा? मिर्जा नहीं कहते। और ठीक है। 1935 में कौन था मौजूदा मिर्जा? मौजूदा मिर्जा तो थे हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद हाँ, अहमद, लेकिन हम उसी का अगर ये लिखेंगे एतराफ, तो उसी हम का- लिखेंगे कि हजूर ने फरमाया या ओ हजरत साहब ने गल कहा। सुन, ओ हेलो हाँ जी। हेलो, ओ डिस्ट्रिक्ट सैशन जज ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने ये थोड़ी सी उसमें एग्जेजरेशन की हुई है। ਉਹ ਭਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ जनाब। ਮਤਹਿਤ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ जनाब। जज है। नहीं तो जनाब। इनको चाहिए था कि ये दोबारा से रिव्यू करवा लेते हैं, करवाया क्यों नहीं फिर? 15,000 नहीं, रुपया जो दे कोर्ट के का फैसला होता है वो एग्जैक्ट पन- नकल करना होता है। 15,000 रुपया दे के चंदे का इसके खिलाफ अपील की थी, फिर भी एहो ही उन्हें लिख के मुंह ते मलिया से हाई कोर्ट ने, उन्हें क्या एहो कोई है जो कोई है ये जो देखिए ना, बयान- फिर उसके खिलाफ अपील भी हुई है। आहो ते ठीक है ना? उन्हें हाई झूठ कोर्ट ने बोल- आख्या जो तुस गल तो सुन लो ना, ना 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 ना, ये गल बात सुननी सही नहीं है। हाँ, इस गल पर पहले सुननी है। बहस हो चुकी हुई है, बार-बार एक रंगीन ही मजाज, मजमून पे बहस का मिर्जा फायदा साहब नु नहीं है। रंगीन मजाज कहना आज तो बाद जायज है, जिन्ने बंदे पे सुन लियो। तो फिर ये अच्छा, प्लूमर अच्छा, कंपनी यानी की कि दवाइयों की मिर्जा दुकान है, साहब- जितने बंदे सुन रहे हैं। जो रंगीन उनके भैया- बेटे ने कहा है वो इनको कहना जायज है। मिर्जा रंगीन मजाज उनके कह बेटे सकते ने हैं। ये नहीं कहा, ये डॉक्टर जज साहब, ने थोड़ी सी तहरीफ अगर की है। जज ने कहा हो अपने पास से मैं मुंह ये मांगा जज ने इनाम अपने दूंगा। नोट्स में तहरीफ की है। ये जज के अल्फाज नहीं, ये आपके खलीफा के अल्फाज हैं कि उसको आप नहीं, मेरे हमारे बाप को। खलीफा के अल्फाज मौजूदा मिर्जा ने खुद इतराफ किया है, हम हाँ, मौजूदा हाँ, मिर्जा ये- करके थोड़ी लिखेंगे। ओ भाई सेशन जज ने तो मौजूदा मिर्जा करके लिखना है ना, कि उसने खुद जी, इतराफ किया है कि मेरे बाप ने। एग्जेजरेशन की हुई है, इसमें तहरीफ की हुई है। यार तारीफ का इलाज होता है ना, 15,000 जो चंदू का दे के अपील की हाँ। थी, एग्जैजरेशन कटवा देनी थी। तो नहीं काटी उन्होंने, ये एक और चीज है। इसलिए नहीं काटी कि एग्जैजरेशन है ही नहीं इसमें, जो आप क्यों बयान नहीं देखें वही exaggeration? बयान है। बयान Exaggeration वापस है, नहीं लिया ना, जो जो बयान आप निकाल हो बयान गया। देकर आए हो ना वही बयान उसने लिखा, एग्जैजरेशन अच्छा यार, बात दरअसल ये है कि बस ठीक है, हजरत ईसा की शरीयत में जो था ना वो शराब हराम नहीं थी। वो तो इसलिए वो उन्होंने तो होगा जो आखिरी होगा। मुलाकात में भी शराब आपके मिर्जा जब साहब उस डिनर में सर्व हुई है, वाटर तो बस आप एतराज यार नहीं वो कर तो सकते। यार वो तो जब चीज छोड़ दो। हराम ही नहीं, फिलहाल जब ये हजरत अली बताओ- और हजरत हमजा ने शराब पी ली है, ओ जब हेलो शराब हेलो हराम नहीं हुई थी, तो ओ बस हेलो ठीक है। वाटर वाटर जी वाटर जी, मैं कह रहा मैं इतने पोस्टर बना के लिख के ला दें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रंगीन मजाज, कोई हरज तो नहीं, इतराज तो नहीं होने लगा? यार आप पर इतराज, आपकी जंग है अल्लाह ताला से। नहीं अल्लाह ठीक है, ताला ने मैंने आपको- तो मना किया जदू तो बेटा आप क्या अल्लाह कहता ताला है। आपको मना करेगा, ओहो, आप हैं कि शैतान हेलो, आदमी। मैं जदू आपको यही आपका- कहता हूँ ना, आप वही शैतान है जो अगर हजरत मेरी इब्राहिम गल के सुनो रास्ते में गल सुनो बैठे गल हुए सुनो थे। गल सुनो वाटर साहब, मेरे बात मेरे को दरअसल ये नहीं है, यार बात गल हजरत तो ईसा सुन से लो। शुरू हुई थी। ओ भाई जो गल तो आप सुन पता लो, नहीं किधर से किधर टप्पी जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मेरा बयान रिकॉर्ड कर लो। अगर मेरा बेटा मेरे बारे कवे कि मेरा वालिद आमर नजीर रंगीन मजाज है, लिख के ला देना बेशक आमर नजीर रंगीन मजाज। और यार ये आपके बेटे का बयान नहीं है ना, ये आपके जज बेटे की का रिपोर्ट बयान है। ओ ये भाई जज की रिपोर्ट ओ है। भाई मिर्जा उसने साहब के बेटे तहरीफ का की बयान है। इसमें। ओ भाई बेटे का बयान है, इसको जुटलाओ बेटे ना। का आपको- बयान नहीं है, बेटे का अक्खां बयान नाल नहीं है, वेख के मौजूदा ना- मिर्जा लिखा हुआ ओ है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਆਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੁਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ये तहरीरी सबूत है, ये तहरीरी सबूत है। ਹੋਰ वो ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दवाइयों ਨਾਲ की ਤੇਰੀ दुकान है, वो शराब की दुकान है ਅੱਛਾ, ही। ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਯਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ? पता नहीं है रंगीन। मुझे नहीं पता। अयाश या रंग रलिया बनाने वाला? ਆਹੋ चलो बस आज की बहस बहुत हो गई है, बाकी की इंशाल्लाह फिर करेंगे। ਇੱਥੇ आज ਮੈਂ के लिए ਪੋਸਟਰ इतना ਦੇਖ ਕੇ बहुत है। ਲਾਣ ਲਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਜ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ होना। और थल्ले मैं साहब मैं तो अमर नाराज भाई- ही नाराज हूँ भाई। लिख देना आप कि हद तक मिर्जा भाई- साहब शराब पिया करते थे। ट्रू मतलब भाई, एक मिनट मौका दीजिए आमिर भाई, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं, फिर आप लोग जारी रखिएगा कि 2 दिन में जमात अहमदिया के साथ हमारा डायलॉग इस बात के ऊपर हो रहा है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शराब पीते थे,
مسلمان اس بات کے اوپر بازد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جماعت احمدیہ والے کبھی بائبل کبھی کچھ لے کے آ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیتے تھے. تو یہ ہے 2 دن کا جو ہے وہ نچوڑ. جماعت اب احمدیہ آپ والوں نے لکھیں تو بائبل لکھی نہیں ہے. بائبل تو بائبل والوں نے لکھی ہے بھائی. اچھا، وہ اس عیسائی کے مذہب کا حصہ ہے. اس جماعت کے احمدیہ لیے نے بائبل لکھی نہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے. او بس ہیلو، ختم ہو گئی بات. تو یہ بھی الفضل میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، یہ بھی تو الفضل میں لکھا ہے نا. اس وہ کو پھر شراب ہے ہی نہیں. ای پلومر کی جو ہے رنگین ٹونک وائن وہ رنگین شراب ہے ہی نہیں. یہ رنگین مزاج نہیں ہے. ٹونک وائن اور شراب ہے ہی رنگین نہیں. مزاج میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، شراب چھڑ کے زنا بھی آ جاتا ہے رنگین مزاجی میں. پتہ نہیں پھر آپ رنگین مزاجی کی تعریف کر دیں. ہاں، رنگین مزاج وہی ہوتا ہے نہیں، جو رنگ رنگین رلیاں مزاج تو بناتا ہے. خوش مزاج آدمی ہوتا ہے. ہیں؟ اچھا اس رنگین کے لیے مزاج تو لفظ خوش خوش مزاج مزاج آدمی کو استعمال کہتے ہوتا ہے. ہیں. رنگین مزاج رنگا والا ہوتا ہے، رنگا والا. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. رنگ رنگ والے ہوتا ہے. آہو. اچھا پھر ٹھیک ہے. کی رنگ کی ہوتا ہے. ہیں؟ عامر بھائی اگر انہوں نے رنگ رنگین کی ہوتا مزاج کی کوئی تعریف کر دی ہے تو بس لکھ کے لگا دیں، وہ رنگ کیا اچھی ہوتا تعریف ہے؟ ہی ہوگی. ہاں، رنگین مزاج دا میں نا تسی جو مرضی نکال لیو، میں ہاں لکھ کے پوسٹر بنان لگا مرزا صاحب رنگین مزاج آدمی تھے. ناراض نہیں ہونا. ناراض میں نے آپ سے کس بات پہ ناراض ہونا ہے؟ پاگلوں سے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ چلو رحم میں سلوک پاگل ہو کرنا گیا. چاہیے. سدھو جٹ رنگین مزاج کینوں کہندے نے یار اوتھے تہاڈے علاقے چ؟ رنگین مزاج بندہ کی ہوندا ہے؟ پوچھ لینا سدھو نو. ہاں عمر بھائی، ہاں عامر بھائی رنگین مزاج ہوتا ہے جیڑا بندہ بہت زیادہ شراب کباب دا عادی ہوئے تے عورتاں دا انہوں شوق ہوئے، او دے کمرے چ بہ کے اگے پیچھے غیر محرم عورتاں پھر رہی ہون، اوہو جے بندے نو کہندے نے شراب تے عورت. سدھو بھائی چیچی سگریٹ بھی ہوئے. عورتوں کا رسیہ شراب کباب کا عادی، اس کو رنگین مزاج کہتے ہیں. بالکل صحیح کہا. چلو جی، اب چراغوں میں روشنی رہی ہے. اور عامر اس بھائی میں کا آیا تھا. پریکٹیکل یہ دیکھیں. جی رضوی بھائی کرو بات. سہل بھائی ایک منٹ، میں نا آیا تھا ذرا کہ فار ایگزامپل یہ نا انٹریکٹلی کرتے ہیں قادیانی گستاخی اگر کوئی کرے نا انٹریکٹلی، اور پھر یہ تھوڑا سا شرم بھی کھا جاتے ہیں کہ بھائی ہم پکڑے گئے ہیں، تو کرتے یہ انٹریکٹلی ہی ہیں گستاخی وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک براڈ ہے ادھر عباسی نام کی، وہاں پہ کل بھی یہ وہ قادیانیوں کو لے کے نا کہہ رہے تھے کہ فلاں بھی ہے جی جواب دے، فلاں مسلمان ہے جواب دے. وہاں پہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ گالیاں نکالی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، اللہ کو. تو وہاں پہ پھر سید ظفر اللہ شاہ صاحب بھی گئے، پیر سیالوی صاحب بھی گئے. اب چونکہ وہ انہوں نے کبھی اس براڈ کو دیکھا نہیں، ہم تو باقاعدہ اس کو جانتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ بہت ساری ہمارے پاس بھی ہیں. تو کافی لوگوں نے منع بھی کیا کہ نیچے گالیاں لکھ رہے ہیں، گندی گندی گالیاں اسلام کو، اللہ کو. تو وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے نا وہ اٹھائے قادیانیوں کو پھر ہم جواب دیں. وہاں پہ یہ وہی کچھ کر رہے تھے. وہاں پہ تو ملحدین کی براڈ پہ تھے، یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ قرآن میں گالیاں ہیں. جو مرزا قادیانی کے بارے میں کہے گا کہ گالیاں دی، ہم کہیں گے کہ قرآن میں بھی گالیاں. اس طرح کے اب وہ وہاں پہ ملحدین ہنس رہے تھے. تو گزارش یہی ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ عباسی نام کی جو آئی ڈی ہے نا، وہاں پہ جا کے کوئی ضرورت نہیں ہے ان قادیانیوں کو جواب دینے کی. ہاں جیسے ملحدین میں صرف یہ گزارش ہے میری. نہیں، یہ تو ہم نے پہلے ہی یہاں اعلان کیا کہ بات ان سے تب کرو جب ہاتھ میں ڈنڈا ہو. جب آپ نے خود ان کے نیچے جا کے بیٹھ کے بات کرنی، انہوں نے کھل کے تو ان کرنی ہے، شاطمیت کرنی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. گریز کریں، اپنے نبیوں کی عزت بچائیں ان سے. یہ بدبخت اب بدبختی پر اترے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب کھا لیا ہے. جے خان صاحب، رنگین مزاج کس کو بولتے ہیں جناب؟ جی سوری، رنگین مزاج آدمی کس کو بولتے ہیں؟ جی پھر بہت یاشیاں دا شوق ہوئے، رنگ رنگ دی یاشی، شراب بھی پینی، فلم بھی کھانی، مجرا بھی دیکھنا، خود بھی ڈانس کر لینا، یہ جی بریاں حرکتاں کدے کدے ننگی فلم بھی دیکھ لینی. تھیٹر جی تھیٹر وغیرہ بھی ہاں بالکل بالکل کرتا سی. نالے بلکہ باقی نشے تو کرتا سی نا، ایک نشہ بکری بھی کیا کرتا تھا. یہ حقیقت ہے، ایمان سے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی جانب سے نہیں بنا رہا. میں آپ کو یہ ثبوت دے سکتا ہوں. خط مرزا نے کہیں لکھا تھا کہ 4 اونس، سوری ناٹ اونس، چٹانک، 1 پاؤ خالص افیم بھی خرید کر بیچ دینا، اور یہ خیال رکھنا کہ خالص ہو. خود ایمان سے خود. یہ پنجاب کا بڑا سستا نشہ تھا، اور انڈیا کے پنجاب میں آج بھی یہ سردار لوگ استعمال کرتے ہیں. شاید آپ کو معلوم ہے یا نہ.
अफीम खुद ही खेतों में उगाते हैं, फिर इसके ऊपर एक डोडा सा लगता है जैसे अंडा होता है, इस शक्ल का। जब वो जवान हो जाता टोनी जी साहब आपको बताते हैं, वो आए हैं, वो बताएंगे कि रंगीन मिजाज। ओहो हाँ, तो मैं इसलिए आया था कि आपको बताता चलूं ये फीमी भी ओ था अमर भाई वो हाथ लग गया सी, आए नहीं हाथ लग गया सी। अच्छा अच्छा अच्छा। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੀਨ आज मन गए ने ਤੁਹਾਡੇ। देखो एक बात मैं आपको सब भाइयों को ना, इससे पहले कि बाकी लोग इधर उधर चले जाएं, देखें ईसा अलैहिस्सलाम पर बात चलती रही, 1.5 घंटा वो बंदा पीछे नहीं हटा, टिक के बात करता रहा और साबित करने की कोशिश करता रहा कि वो शराब हराम नहीं थी, वो पीते थे शराब। जैसे ही मिर्जा कादियानी की बात शुरू हुई, वाटर की जो अंदर से पानी है ना वो खत्म होना शुरू हो गया। 10 से 15 मैं भी कहने लगा था, वाटर का सारा वाटर सूख गया। आमिर भाई 1 मिनट सिर्फ मुझे, मैं फिर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब पे हूँ। माजरत, सबसे पहले माजरत, आप बात कर रहे थे, मैं बीच में बोल पड़ा था, तो मैं माजरत करता हूँ उसके लिए। तो दूसरा ये कि वो जो बता रहा था ना ई पॉलीमर का, वो शराब भी अल्कोहल भी बेचते थे वो। मैं पर्सनली खुद वहां जाके, क्योंकि मैं लाहौर जहाँ पे वो है, मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है मोटरसाइकिल के ऊपर, मैं पर्सनली खुद जाके वहां उनसे पूछ के आया था कि बैक इन डेज आप लोग ये, उन्होंने कहा हम अल्कोहल बेचते थे, हमारे पास लाइसेंस अभी भी है, दवाइयों के साथ साथ वो बेचते थे। मैं वो उस टाइम कहना चाह रहा था, लेकिन माजरत आप बात कर रहे थे, मैं बीच में बोल पड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। लेकिन वो बेचते थे अल्कोहल, उनके पास अभी भी लाइसेंस है इस चीज का, और वो दुकान अभी भी उधर मौजूद है, माल रोड के ऊपर, पैनोरामा शॉपिंग सेंटर से पहले आई। हाँ, ये तहकीक और भी साथियों ने हमारे सामने रखी है कि वो वहां से। दूसरी बात यह है कि टॉनिक वाइन को खुद मिर्जा कादियानी ने शराब माना हुआ है। अभी मैं निकाल के देता हूँ उसका हवाला कि टॉनिक वाइन शराब है। जिल्द 3 सफ़ा 367। वो खुद मानते हैं टॉनिक। आमिर भाई मैंने खुद जो है ना यहाँ पर जो है ना फ्रेंच से जो है ना पूछा था कि मैंने उससे, ज़ाहिर है उसको ये तो नहीं बताया कि मैं कोई तहकीक कर रहा हूँ, मैंने उसको कहा कि मैं इंडिया से हूँ और एक मेरे दोस्त ने कहा है कि टॉनिक वाइन लेकर आना, तो क्या आप कोई जो है ना दुकान वगैरह मुझे जो है ना बता सकते हैं। तो उसने मुझे फिर ये जो है ना नेट से चेक किया और फिर मैंने उससे पूछा कि इसमें कितने % अल्कोहल है, ये उसने कहा था कि 15% अल्कोहल है, लेकिन ये इंग्लैंड की थी और इसको बंद हुए भी तकरीबन 100 साल हो गया है, ये उसने मुझे जो बताया। फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी सी मजीद बताओ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तो वो बार बार जब भी फोन करता हूँ तो वो कहता है कि लेकर आओ। तो फिर उसने एक अपने जो है ना बुजुर्ग को फोन किया और उसने पूछा कि आपको कोई पता है यहाँ पर कोई शॉप वगैरह है जहाँ पर टॉनिक वाइन मिलती है। तो उसने भी यही बोला था कि वो आज से 100 साल पहले वो जो है ना फैक्ट्री बंद हो गई है और ये इंग्लैंड की कंपनी थी और एशिया में ये शराब लेकर जाते थे। और ये जो है ना टॉनिक वाइन, ये वहां पर किसी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल होती थी और लोग इसको अल्कोहल के तौर पर भी पीते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि हमारे भाई सीखें, इस बात को अजबर करें कि बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। क्या मतलब होता है ट्रू मुस्लिम साहब इसका? बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। कोई नहीं है, 10 नहीं पढ़ा आप ही। बेहतरीन दफा ऑफेंस होता है जब आप किसी पर हमला करते हैं, ये बेस्ट डिफेंस है। ये जो डिफेंस आप मुसलमान नाम निहाद मुसलमान कर रहे हैं ना, कभी अमर हक की बात को पकड़ा हुआ है, कभी सियाल की बात को पकड़ा हुआ है, ये डिफेंस है, इसको छोड़ दें। वो तो चाहते हैं इस तरह के मौजूआत को लेकर बैठे रहें। ये जो रंगीन मजाज साबित करके गया है उसका बेटा, इसका जवाब किसने देना है? ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला वो करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, 1.5 घंटा करते हैं। जैसे ही आपने ऑफेंस किया, देखा 10 मिनट के अंदर अंदर वाटर का वाटर खुश्क हो गया, पीछे से काले आने लग पड़ी, निकलो निकल तू निकल निकल, काम खराब हो गया ही। ये है मिर्जाइयत की असलियत। इनको आप क्यों नहीं इस पर लाते? क्यों आप अपने मौजूआत इनके सामने लेकर चले जाते हैं, शुरू हो जाते हैं जाके?
फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। पता करो मिर्जा कादियानी ने क्या लिखा हुआ है किताबों में, उसका पता करो। अगर नहीं पता तो हम फकीरों से आगे पूछ लो। हम भी तो देखो ना, अखियानी करके बैठे हुए हैं ना, यही पढ़ पढ़ के। हमसे पूछो उसने क्या क्या लिखा हुआ है। यहां से सुन के चले जाओ और बेस्ट डिफेंस करके दिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर तो क्यों नहीं नीचे बैठ के जाते? सुन लो। हैं? बिल्कुल ठीक बात। नीचे बैठ के सुन लो। ऊपर जाके यब यब करने का आपको बड़ा शौक है। अगर आप बेस्ट डिफेंस नहीं कर सकते ना, ये लूला लंगड़ा डिफेंस करना है ना, तो नीचे बैठ के सुन लो। देखो 50 बंदे 60 बंदे बैठ के सुन रहे हैं ना नीचे, आप भी नीचे बैठ के सुनो। शौक है बातें करने का। फलाने ने क्या कहा, मरक ने क्या कहा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਅਮਰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੈਣ ਚਲੋ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੈਣ ਤੇ ਫੇਰ ਆਮਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਗ ਛਿੜੇ ਵਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਸੋ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮਿਰ ਭਾਈ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮ ਅਕਲ ਜਾਂ ਕਮ ਫਹਿਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੌਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸੜਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੇਅਕਲ ਜਿਹਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ, ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ, ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਵਾਵਾਂ? ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੀ ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਈ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਉਠੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮੁਫਤ ਦਾ।